بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. سو انشاءاللہ تعالی شروع کر لیتے ہیں ہم. اب میرا یہ تھا کہ اگر سب آ جاتے ہیں تو تفسیر پہلے کر کے دین ہم سورہ فاتحہ کو ہی جو ہے وہ ریویو کر لیں، اس کی جو ریسیٹیشن ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ ہمیں ہر نماز میں پڑھنی ہے. تو اگر کوئی اس میں غلطی ہے کچھ ہے تو کم از کم وہ ہماری غلطی جو ہے وہ درست ہو جائے گی. اور دوسری چیز مجھے کیا کہنی تھی، ہاں کل میں نے میرے خیال میں جب میں نے I don't know سب لوگ موجود تھے کلاس میں کہ نہیں تھے جب میں نے کہا تھا کہ ہم آج بھی اس مطلب تفسیر شروع میں کریں گے. سو آئی ایم جسٹ تھنکنگ کہ مے بی کچھ لوگ اس وجہ سے مس نہ کر دیں کہ میں نے پتہ نہیں شروع میں کہا تھا کلاس کے یا اینڈ میں کہا تھا، بیکاز کچھ لوگ تھوڑا ٹھہر کے آئے تھے. تو یا تو اگر آپ میں سے کوئی اگر پلیز میرے لیے گروپ پہ ایک میسج ڈال دے کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈو تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی، تو آئی ول ریئلی اپریشیٹ اٹ. جزاک اللہ خیرن. اچھا جی، تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. کل ہم نے کر لیا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اینڈ مالکی یوم الدین. یہ بیسیکلی یہ ٹرانسلیشن کے پوائنٹ آف ویو سے تو ہم سب کو پتہ ہی ہے، مالک اردو کا بھی ورڈ ہے، مالکی یوم الدین. اچھا ایک چیز جو مطلب اٹ از مور ریلیٹڈ ٹو تجوید، لیکن مجھے چونکہ یہ بہت بعد میں پتہ چلی تھی، میں نے کہا ایسے میں آپ سے ذکر کر دوں کہ آپ دیکھیں گے کہ جو مالک آپ لکھا ہوا دیکھیں، لیٹ می جسٹ اس کو میں کھول لوں اپنے پاس بھی. مالک جو آپ لکھا ہوا دیکھیں کہ اس میں انہوں نے کھڑے زبر سے مطلب میم لام کاف لکھا ہوا ہے، اور الف نہیں الگ سے لگایا، مطلب میم الف اور پھر لام کاف نہیں لکھا ہوا، میم کے اوپر اسٹینڈنگ فتحہ اینڈ دین لام کاف. اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کی ایک تو وہی ریسیٹیشن ہے جو ہم کرتے ہیں مالکی یوم الدین، اور ایک اس کی ریسیٹیشن جو ہے وہ ملکی بھی ہے. تو اگر یہ اس میں لکھنے میں الف لگا دیتے تو پھر وہ والی ریسیٹیشن کرنا پاسبل نہ ہوتا. تو اس وجہ سے یہ اس پہ انہوں نے مطلب کھڑا زبر لگایا ہوا ہے اور الف الگ سے نہیں ہے. یہ میں نے کہا مجھے کیونکہ یہ میں نے ایک دفعہ لکھ رہی تھی میں، تو میں نے اس پہ لکھا میم الف کر کے، تو پھر مجھے کسی نے کریکٹ کیا، دین آئی سرچ اٹ اپ، اور اس پہ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ریزن ہے، اگر آپ الف سے لکھ دو گے تو پھر اس کی دوسری والی قرأت جو ہے وہ نہیں آپ کر سکتے پھر. ٹھیک، تو اس لیے یہ مالکی یوم الدین. مالک ہم سب کو پتا ہے ماسٹر، جو آپ اونر کہہ لیں، جس کی ملکیت میں سب کچھ ہے. سو انسان کی اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں فرق یہ ہے کہ میں اور آپ جب کوئی چیز اون کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم اس کے مالک ہیں مگر آپ 100% مالک نہیں ہیں. فار ایگزامپل ایک آفس میں کوئی شخص جاب کرتا ہے، تو جو اس کا مالک ہے وہ اس وقت تک اس سے وہ کام کراتا ہے جس وقت تک وہ بندہ آفس میں ہے. آفس سے وہ آنے کے بعد اب وہ مالک اس کا مالک نہیں رہ گیا. اب وہ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کر رہا ہے، مالک ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. وہ اس کو کچھ روک نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، اپنی پرسنل زندگی جو بھی وہ کر رہا ہے. میں کوئی بھی چیز، کل بھی بات ہوئی تھی کہ میں گاڑی اون کرتی ہوں مگر گاڑی کو میں اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتی، مجھے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا پڑے گا. یہ بالکل 100% والی اونرشپ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے کہ ہم سو رہے ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کی ملکیت میں ہی رہیں گے ہم. ابھی میں چیزوں کی بات نہیں کری، ابھی میں اپنی اور آپ کی بات کر رہی ہوں. ہم انسان اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں. ہم انسان یعنی اللہ تعالیٰ کی پوری اتھارٹی ہے ہمارے اوپر. مطلب ہمارے سانس لینا، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ 24/7 یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے. کوئی ایسا ٹائم نہیں آتا کہ جب میں کہوں گی کہ اوکے جی یہ 2 گھنٹے جو ہے نا یہ میری اپنی مرضی کے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ کی اوپر میرے اوپر ملکیت نہیں ہے، میں جو چاہے کروں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک، تو وہ مالک جو میرا اور آپ کا مالک ہے وہ یوم الدین کا بھی مالک ہے. یوم دن کو کہتے ہیں، اور جو ہمارے جو آپ کہہ لیں کہ جو دن ہم کنسیڈر کرتے ہیں وہ یعنی قمری کیلنڈر، جو لونر کیلنڈر کے حساب سے، تو مغرب پہ دن اینڈ ہو جاتا ہے، اور پھر فجر پہ جو سن رائز جو ہوتا ہے اس سے دن
مطلب سوری ایک سن سیٹ سے دوسرے سن سیٹ تک پورا دن ہے بیسیکلی. تو مغرب پہ دن ختم ہو گیا اور نیا دن شروع ہو گیا, اور پھر اگلے مغرب پہ وہ دن بھی ختم ہو جائے گا. ٹھیک, تو یہ لونر کیلنڈر کے حساب سے میں کہہ رہی ہوں. ورنہ ریگولر جو ہم دیکھتے ہیں وہ تو ظاہری بات ہے کہ جب صبح ہو رہی ہے اور پھر رات ہو رہی ہے تو آپ اس طرح چلتے ہو, تو رات 12 بجے کا انہوں نے جو ڈویژن کی ہوئی ہے کہ نیکسٹ ڈے اسٹارٹس آفٹر 12 o'clock, تو وہ اس طرح کا انہوں نے کیا ہوا. لیکن ہمارے جو قمری کیلنڈر کے حساب سے یوم جو ہے وہ مغرب کے بعد. اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ جب کہا جاتا ہے کہ سورہ کہف جمعے کو پڑھنی چاہیے, تو وہ جمعہ جو ہے جمعرات کے مغرب کے بعد آپ سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں کیونکہ جمعہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک, سو اللہ تعالیٰ کون ہے, وہ اس دن, اور یہ یوم جو ہے, یہ دن جو ہے بیسیکلی اس کا یہ کس دن کی طرف ریفرنس ہے, ڈے آف ججمنٹ, یعنی جو قیامت کا دن ہے, جو آخری دن ہے جب سب کا حساب کتاب ہوگا. تو جس طرح اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, ہر چیز کا مالک ہے, میرا اور آپ کا مالک ہے, ہر چرند پرند سب تمام لوگوں کا مالک ہے, وہ اسی طرح آخرت میں جو آخری دن جو قیامت کا دن ہے وہ اس کا بھی مالک ہے. ٹھیک ہے, تو اس دن پتہ نہیں ہم لوگ کے دماغ میں یہ کیسے رہتا ہے کہ جو ہم دنیا میں تو اللہ تعالیٰ مطلب مالک ہے, اینڈ دین وی ٹاک اباؤٹ آخر آ کے ٹھیک ہے میری یہ شفاعت ہو جائے گی, رسول اللہ میں شفاعت کر دیں گے, یا میرے یہ, ہم کیسے یہ سوچ لیتے ہیں کہ جو مطلب ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ مالک ہے, تو آخرت کا تو آخری دن کا, قیامت کے دن کا تو مالک اللہ ہی ہے. میں اور آپ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. مطلب ہم جو ہیں وہ یہ جو سوچے بیٹھے رہتے ہیں کہ نہیں وہاں جا کے رسول اللہ ہماری شفاعت کر دیں گے, تو یہ ہمیں اپنے آپ کو ری تھنک کرانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی شفاعت کر سکیں گے جس کی اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے, کیونکہ مالک اللہ تعالیٰ ہیں اس دن کے بھی. ٹھیک, دین کے جو ایک تو میننگ آتا ہے نا دین کا, جس طرح دن کا, تو دین کے اور میننگ بھی ہیں. ایک آپ اس میں کہہ لیں کہ جو انصاف, وہ بھی دین کا ایک یہ بھی مطلب نکلتا ہے. یعنی بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ دین جو لفظ ہے اس کا میننگ یہ کہ کسی بھی انسان کو ایگزیکٹلی وہ مل جائے جو وہ ڈیزرو کرتا تھا, یعنی پورے انصاف کے ساتھ. ایک مطلب اس کا یہ مذہب بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ دین, میرا دین اسلام ہے, وہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پھر یہ فیصلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور یہ بدلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دین کے میننگ کے اندر یہ سارا کچھ شامل ہے کہ یہ بدلے کا بدلہ بھی ہے, یہ دین ہمارا ریلیجن مذہب بھی ہے, اس پہ انصاف بھی اس کے اندر میننگ میں شامل ہے, اور اس میں بدلہ بھی شامل ہے, اور اس میں فیصلہ بھی شامل ہے. ٹھیک, تو اللہ تعالیٰ اس دن کا, اب یہ میں اور آپ اگر یہ جب ہم نے یہ وہ والا پارٹ اب ہم نے ختم کیا جو اللہ تعالیٰ کا پارٹ ہے, بیسیکلی میں نے کہا تھا نا کہ حدیث قدسی ہے کہ سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندے کے درمیان ایکول ڈیوائڈ کر دیا ہے. تو یہ پہلی جو 3 آیتیں ہیں یہ سوللی ہمیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ایک اب کہنا نا کہ ہمارے دل میں, ہمارے دماغ میں ایک چیز کلیئر ہو جانی چاہیے, ہی از فرسٹ آف آل, ہی از آل ان آل, ہی از دا رب. رب کون تھا, کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو نہ صرف جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمیں تحفے تحائف بھی دیتا ہے, ہم سے محبت بھی کرتا ہے, ہمیں گائیڈ بھی کرتا ہے, ہمیں نرچر بھی کرتا ہے, ہماری ضروریات کا خیال بھی رکھتا ہے, وہ ہے رب. اور وہ تمام جہانوں کا رب ہے, جو یعنی وہ لوگ جو گزر چکے ہیں وہ ان کا بھی رب ہے, جو لوگ آئیں گے وہ ان کا بھی رب ہے, اور جو لوگ ابھی دنیا میں موجود ہیں وہ ان کا بھی رب ہے. ٹھیک, اور وہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے. رحمان کہ اس کی صفت یہ ہے کہ جو دنیا میں وہ ہم سے محبت جتنی ہمیں اپنی محبت کی وجہ سے جو ہمارے مسئلے مسائل سالو کرتا ہے اللہ تعالیٰ, یہ جو ہماری آسانیاں پیدا کرتا ہے, یہ ٹیمپرری ہے. جب ہم اپنے سیدھے راستے سے ہٹ جائیں تو یہ والی رحمانیت ختم ہو جاتی ہے. رحیم پرماننٹ, اللہ تعالیٰ کا پرماننٹ رحم, ہمارے سے محبت, جو کہ وہ کہتے ہیں, علماء کا کہنا ہے کہ وہ آخرت میں جو یہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمانیت ہے, جو اللہ تعالیٰ کا رحم ہے, وہ زیادہ نظر آئے گا کہ وہ پرماننٹ رحم ہے. ٹھیک ہے, وہ چینج نہیں ہوتا, وہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً مجھے ابھی ملے, اس کے لیے رحمان والی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا رحم ہے وہ رحیم اس میننگ میں آتا ہے. پھر مالک یوم الدین جو ہم نے بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس آخری دن کا, اللہ تعالیٰ فیصلے کا مالک ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے, اللہ تعالیٰ اس دین کا مالک ہے, اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دینے کا پوری کیپیسٹی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کہ مطلب وہ اس چیز پہ فلی قادر ہے کہ وہ جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کیا وہ اس کا ہمیں بدلہ دے. اب یہ جو بیچ والی یہ والی جو آیت آتی ہے, دس از ان دا مڈل, تو اس میں وہ اس طرح سے اس کو علماء جو ہیں ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ
इय्याका तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, ये पार्ट अल्लाह ताला की तरफ है, वा और इय्याका तेरी ही, तुझ से ही या तेरी ही, नस्तईन हम मदद मांगते हैं। ये जो ईया है ना वर्ड, इसको थोड़ा सा मतलब इट्स नॉट डीप, उसमें नहीं जा रही ग्रामर में। ईया जो है ये अलग से नहीं आता वर्ड, ये जब किसी, ये यूजुअली प्रोनाउन के साथ अटैच होके आता है। प्रोनाउन कौन सी है इसमें? का जो है, का मतलब हमें पता है तुम के लिए आता है, सिंगुलर के लिए आता है। तो ईया जब लग जाए तो इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ओनली। तो ईया का, ये ईया को एक कुर्सी चाहिए होती है जो कि इसको प्रोनाउन से मिलती है। सो ईया का तेरी ही मतलब कोई शक शुबा नहीं है अल्लाह ताला, ये हम अपने मुंह से हर नमाज में हर रकत में कहते हैं। मैं तेरी ही नाबुदू, नून से शुरू हो रहा है, नाबुदू इबादत करते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं, ठीक है, हम तेरी ही नाबुदू, हम इबादत करते हैं। ठीक, इबादत में अभी जो इसका नाबुदू आप कह लें कि जो अब इसका रूट है आइन बा दाल, आइन बा दाल का जो एक मतलब वो इबादत भी है, और इसी से, इसी सेम रूट से जो इसका एक अब्द जो वर्ड निकलता है जिसका मतलब है स्लेव, एक गुलाम, इसी रूट से निकलता है। हम बेसिकली अल्लाह ताला के गुलाम हैं, तो हम सब कुछ वही करेंगे जो अल्लाह ताला को पसंद है, उन चीजों से दूर रहेंगे जो अल्लाह ताला को नापसंद है, और जो कुछ भी उसने कहा है कि हमें करना है, हमें वो करना पड़ेगा। जिस तरह ये जो, अब तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से स्लेवरी दुनिया में नहीं है, लेकिन एक जमाने में थी, तो वो उसकी जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि जो गुलाम होते थे उनकी अपनी मर्जी कुछ नहीं होती थी, उनका सोना जागना, खाना पीना, उठना बैठना, एवरीथिंग उनके जो आका, उनका जो मालिक था, वो उसकी मर्जी से होता था, उनकी कोई अपनी से नहीं थी। वो ये नहीं कुछ भी कह सकते थे कि मैं, वो इंतजार में रहते थे कि उन्हें हुक्म दिया जाए, उन्हें बताया जाए। एक इंसान गुलाम उसी वक्त बन सकता है जब वो दूसरा कोई उसको हुक्म दे और वो उसको पूरा करना पड़े। अकेले बैठ के तो मैं नहीं कह सकती कि मैं गुलाम हूँ, किसकी गुलाम हूं मैं? कोई हुक्म देने वाला, कोई मुझे काम बताने वाला होगा तो मैं कहूंगी हाँ जी मैं उसकी गुलाम हूँ। तो हमारा रब जो है, वो हमारा मालिक जो है, उसके हम गुलाम हैं, और जब हम उसके गुलाम हैं तो हमें देखना है कि वो हमें क्या बता रहा है, वो हमसे क्या चाहता है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है ना कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदू, कि जिन और इंसान इसके अलावा बनाए ही नहीं गए सिवाय इबादत करने के। ये कुरान की आयत है। मैं और आप जिस दुनिया में लग के अल्लाह ताला को ही भूल जाते हैं, तो हमें अपने आप को रिमाइंड कराना है कि हम अल्लाह के गुलाम हैं, अपनी मर्जी नहीं कर सकते। अगर वो हमें ढील दे रहा है, अगर हम वो पकड़ नहीं रहा हमें, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम गलत कुछ नहीं कर रहे। ये अल्लाह ताला की हम पे मेहरबानी है कि वो हमें फौरन फौरन सजा नहीं देता। लेकिन मुझे अपने आप को, और ऑफ कोर्स अल्लाह ताला क्योंकि हमारा मालिक है, अल्लाह ताला हमारी कमजोरियों को जानता है। अल्लाह ताला हमसे परफेक्शन की तवक्को नहीं रखते। अल्लाह ताला हमसे ये तवक्को जरूर रखते हैं कि हम सबमिट कर देंगे उसके आगे, कि जो वो चाहता है हम एटलीस्ट उसकी कोशिश जरूर करेंगे। ये भी आगे की आयत में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि जो मतलब हम जानबूझ के अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ये हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक, तो हम अल्लाह ताला के स्लेव्स हैं, नाबुदु, तो ईया का नाबुदु, तेरी ही हम इबादत करते हैं। अभी जो अगला पार्ट है, ईया का तेरी, तुझसे ही, नस्तईन हम मदद मांगते हैं। तो ये जो नस्ताइन, ये खैर पूरा ब्रेकअप तो जो भी, इसका रूट जो है ना आइन वाव नून, आउन, आउन कहते हैं कि ये मतलब किसी किस्म की भी हेल्प हो सकती है, किसी किस्म की भी मदद, स्पेसिफाई नहीं किया हुआ इसके कौन सी तरह की मदद होगी, यानी, और ये उस तरह की मदद होती है कि जो उस वक्त आपको मिलती है कि जब आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लिया और अब आप कहते हो कि जी अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, और फिर आप अल्लाह ताला की तरफ पलटते हो, ये वो मदद है। यानी फॉर एग्जाम्पल आप समझो जी गाड़ी का टायर जो है वो पंक्चर हो गया है, अब वो आप कोशिश कर रहे हो उसको करने की, लेकिन आपसे नहीं हो रहा। आप रास्ते में कोई आपको जाता हुआ नजर आता है, आप उसको कहते हो कि जी मेरी हेल्प कर दो, और वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, दिस इज ऑन। ये अगर आप करो कि जी टायर पंक्चर हो गया, मैं साइड पे बैठी हूँ, मैं वेट करी कि कोई आ जाए मेरे लिए टायर बदल दे, मैंने अभी कोशिश ही नहीं करने की सही करने की, उसको नहीं की, ये ऑन नहीं है। तो हम अल्लाह ताला से मदद मांग रहे हैं, और ये जो वर्ड यहाँ पर यूज हुआ मदद के लिए, नसरा भी मदद के लिए है, हमने पढ़ा हुआ है वो, लेकिन अल्लाह ताला ने वो यूज नहीं किया उसके, क्योंकि मीनिंग डिफरेंट निकलता है।
یہ والی جو مدد اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو انسان خود سے پہلے اٹھ کے قدم اٹھاتا ہے, ہاتھ پاؤں چلاتا ہے, اپنی مدد خود کرنے کی کوشش کرتا ہے, پھر اللہ سے مدد مانگتا ہے. پہلا سٹیپ میرے اور آپ کی طرف سے آئے گا, پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. جو ہم اس میں ابھی سیرہ میں دیکھیں گے, جو ہم دیکھنا شروع ہوئے کہ غزوہ بدر جو ہوگی, آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرشتے بھیجے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے, مگر یہ نہیں ہوا کہ مسلمانوں کو پہلے بتا دیا گیا کہ فرشتے آ جائیں گے, تمہیں زیادہ ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. وہ وہاں پر جا کے میدان میں اترے, وہاں پر انہیں لڑائی شروع کی, فرشتے تب آئے, اس سے پہلے نہیں آئے. اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں تھا, اللہ تعالیٰ ویسے ہی فرشتے بھیج دیتا اور وہ قریش ویسے ہی ختم ہو جاتے. مسلمان وہاں پر اپنے تکلیفیں نہ اٹھاتے, چوٹیں جو لگی تھی وہ نہ ان کو فیس کرنی پڑتی ہے, لیکن نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے. مسلمان نکلے گھروں سے, انہوں نے میدان میں گئے وہ, اور پھر ان کی مدد کی گئی. سو میں اور آپ جب ہم چاہتے ہیں نا ہماری حالات بدل جائیں, ہماری سچویشن بدل جائے, ہم جب تک اس کو خود بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی. ٹھیک, تو وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ یہ آدھا اللہ کے لیے ہو گیا کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور یہ ہمارے لیے کہ ہم مدد مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, ہم مجبور ہیں, ہم لاچار ہیں, ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے یا رب, تو ہی ہماری مدد کرے گا تو ہم یعنی وہ سب کچھ کر سکیں گے کہ جو تو چاہتا ہے کہ ہم کریں. ٹھیک, تو یہ نستعین کا یہ مطلب جو ہے نا, ہم جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں تو ہمارے دماغ میں ضرور ہونا چاہیے. اب اگلا پارٹ, اب جو آگے کی آیتیں یہ ہمارا حصہ ہے, یہ ہمارا پارٹ ہے. اہدینا ہدایت دے ہمیں. ہدایت کیا ہوتی ہے؟ اب ہدایت جو ہے وہ بھی دو طرح کی ہو سکتی ہے. ہدایت کا ویسے مطلب تو آف کورس گائیڈنس ہے یا کسی کو کچھ راستہ دکھا دینا, لیکن اس کا جو اصل میننگ نکلتا ہے اس میں ایک ہوتی ہے ہدایت, آپ کہنے کی جو جس کو کہا جاتا ہے ہدایت ارشاد, اور ایک ہوتی ہے ہدایت توفیق. ہدایت ارشاد اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس پوری اللہ تعالیٰ نے آپ کو نالج دے دی, آپ کو انفارمیشن ہے جو کہ صحیح انفارمیشن ہے, وہ جو آپ کو ضرورت ہے جس انفارمیشن کی, جو کہ زندگی کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے ضروری ہے جس انفارمیشن کی. تو یہ قرآن ہمارے پاس ہے, قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں انفارمیشن دے دی, گائیڈنس دے دی, اور یہ اسی ورڈ کے میننگ میں محبت اور کائنڈنس دونوں چیزیں انکلوڈیڈ ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ محبت ہے ہم سے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب یعنی بیسک, آج ہی میں کسی کو سن رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کے اندر کوئی 3% وہ آیات ہیں جو جس میں رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, یہ ہیں, یہ نہ کرو, یہ کرو, یہ مطلب حلال حرام یا جس احکامات جن کو کہا جاتا ہے. باقی 97% مطلب وہ یہی بات کر رہے تھے کہ اس میں طور طریقے ہیں, آپ کو زندگی گزارنے کے طریقے, اٹھنے بیٹھنے کے طریقے, اچھائی برائی کے بارے میں بتانا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ تم اپنی زندگی کس طرح گزارو. اگر ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا اور پھر ہمیں جج کر کے آخرت میں سزا سنا دی جاتی تو بھی ہم کیا کر لیتے. تو ایک تو ہو گئی ہدایت وہ جس کو ہدایت ارشاد کہا جاتا ہے کہ جو کہ نالج ریلیٹڈ ہے. پھر توفیق کیا ہے کہ اب وہ جو نالج میرے پاس آ گئی میں اس کو اپلائی کروں. اس لیے ہم کبھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی توفیق دے کہ میں کر سکوں یہ کام. اور کبھی کسی کو آپ کہہ دو نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی توفیق دے, تو ان کو برا لگ جاتا ہے, یا ہو سکتا ہے ہماری ٹون کبھی کبھی غلط ہوتی ہے, ہم جان بوجھ کے کسی کو سارکاسٹکلی بول رہے ہوتے ہیں. تو مجھے تو یہ دعا بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے, مجھے ہدایت کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چل سکوں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے اب دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے. تو کس طرف ہدایت دے؟ الصراط. صراط اس کا جو میننگ ہے یہ راستہ ہے جو کہ بہت چوڑا ہے, جو کہ بہت کھلا ہوتا ہے, اور جو کہ بہت خطرناک بھی ہے. اس کے میننگ میں یہ سب کچھ شامل ہے. اس کا روٹ ہے صاد را طا. یہ جو اس روٹ سے اس کا میننگ کیا نکلتے ہیں؟ ایک راستہ, جو کیونکہ راستے کے لیے سبیل بھی ورڈ ہے, طریق بھی ورڈ ہے, بہت سارے ورڈ ہیں, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے صراط کا ورڈ یوز کیا. یہ اس کے میننگ میں ہے کہ بہت چوڑا, بہت وائڈ راستہ بھی ہے, اس میں بہت سارے لوگ ایک وقت میں جا سکتے ہیں, میں اور آپ سب مل کے ہدایت پہ چل سکتے ہیں. اور پھر یہ کھلا بھی ہے اس پہ, لیکن پھر خطرناک بھی ہے. ظاہری بات ہے کہ خطرے کیا ہے, شیطان ہمارے چاروں طرف موجود ہے, وہ ہمیں اس راستے سے ہٹانے کے لیے صبح شام لگا ہوا ہے. تو اس لیے یہ خطرناک بھی ہے. اٹس ناٹ این ایزی پاتھ. ڈیفینیٹلی جو اس راستے پہ چلنے کو شروع کرتا ہے اسے سمجھ آتی ہے کہ اٹس ناٹ این ایزی پاتھ, یہ مشکل ہے. مستقیم, مستقیم کا مطلب ہے یہ جیسے قاف و میم, یہ آپ کہنے قیام یا قوم, یعنی اسٹریٹ, بالکل اسٹریٹ. اس کے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو سیدھا ہے, مطلب اونچائی بھی ہے جس کے اندر, یعنی جس میں اونچائی بھی ہے اور یہ بالکل سیدھا بھی ہے, یعنی کہ
ہمیں اللہ تعالیٰ وہ راستہ دکھا دے کہ تو جو بالکل سیدھا ہماری منزل تک پہنچ جائے, اور منزل ہماری کیا ہے؟ جنت الفردوس. آپ اس میں یہ دیکھو ڈفرنس کیا ہے. ہم جب جیسے دنیا میں کسی سے ہم ڈائریکشن پوچھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی مجھے اس جگہ جانا ہے, اس مال جانا ہے, یا اس بلڈنگ میں جانا ہے, مجھے ذرا اس کا راستہ بتا دو. آپ بیسیکلی لوگوں سے پوچھتے ہو کہ مجھے اس پوائنٹ پہ پہنچنا ہے, اس طرح اس پوائنٹ پہ پہنچنے کا راستہ بتا دو مجھے. یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ مجھے ادھر پہنچنا ہے, ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں راستہ دکھا دے. ہم ڈیسٹینیشن کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم راستے کی بات کر رہے ہیں. دنیا میں ہم ڈیسٹینیشن کی بات کرتے ہیں, جی پی ایس میں بھی ڈیسٹینیشن ڈالتے ہیں اور وہ ہمیں ڈائریکشن بتا دیتے ہیں. اس کا ریزن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہدایت کے ورڈ کے اندر جو صراط المستقیم میں پوری آیت, اس سے مطلب کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب اس راستے کی طرف لے کے جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پہ پہنچا کے چھوڑتا نہیں ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ goes along with it, مطلب ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہوتا ہے کہ ہم اس سیدھے راستے پر رہیں, ہم بھٹکے نہیں. ہم ذرا سا بھٹکیں گے پھر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں گے, اللہ تعالیٰ پھر ہمیں سیدھے راستے پہ لگا دے گا. تو یہ والا جو یہ صراط المستقیم جو ہم گائیڈنس مانگ رہے ہیں, یہ گائیڈنس صرف راستے تک کی نہیں ہے. یہ راستہ اگر ہم اس پہ چل پڑے تو یہ ہمیں منزل پہ پہنچا دے گا جو ہماری جنت ہے, ہمارے لیے جنت الفردوس. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, اس سیدھے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ تو ہمیں گائیڈ کر دے کہ جو سیدھا کا سیدھا ہمیں جنت الفردوس میں لے جائے. اور جس طرح میں نے کہا مستقیم کے میں اندر ایک میننگ یہ آتا ہے اونچائی کا. تو جیسے جیسے انسان سیدھے راستے پہ چلتا رہتا ہے, اس کا لیول جس طرح دین کے معاملے میں تھوڑا اب کہہ لو کہ اس کا تقویٰ تھوڑا بڑھتا جاتا ہے, یا تھوڑا اونچائی پہ کی طرف وہ جاتا ہے, خطرناک ہوتا چلا جاتا ہے یہ راستہ اور زیادہ. بھٹکنا, گرنا, اور اوپر سے انسان جب جتنی اونچائی سے گرتا ہے اتنا ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. آپ کا آئی ایم پریٹی شیور یہ ایکسپیرینس ہوگا کہ بعض دفعہ آپ لوگوں کو دیکھتے ہو دین پہ بے تحاشا چلنے والے, دین کی باتیں کرنے والے, اور پھر ایک دم پلٹتے ہیں اور پھر وہ پہلے سے بھی زیادہ گہرائی میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ شیطان بھی اوور ٹائم کام کر رہا ہوتا ہے. جو وہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان, یہ عورت, یہ مرد, یہ تو اوپر کی طرف جائے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے جا رہا ہے, تو ان کو کسی طرح مسئلے میں ڈالو. اور پھر جب اس اونچائی سے کوئی گرتا ہے تو وہ پھر زیادہ تکلیف ہوتی ہے, وہ پھر اس وقت دوبارہ اٹھنا جو ہے پھر اور مشکل لگنے لگتا ہے. سو اس لیے اس کے میننگ میں, مستقیم کے میننگ میں سیدھا بھی ہے لیکن اس میں اونچائی بھی ہے. ٹھیک, اب اس میں آ گیا یہ تو ہم نے ہدایت مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت دے دے. اور یہ جو پارٹ ہے نا سورہ فاتحہ کا, یہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے اپنے دماغ میں رکھ کے زبان پہ ہمارا اہدنا الصراط المستقیم, کیونکہ ہم کبھی بھی بھٹک سکتے ہیں, کبھی بھی کوئی شیورٹی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا اوکے جی اب میں گائیڈڈ ہوں بالکل, اب میں بالکل غلط طرف نہیں جا سکتی, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک, صراط الذین, صراط راستہ, الذین ان لوگوں کا, انعمتا جن پہ تو نے نعمت کی. انعمتا یہ پاسٹ ٹینس فعل ہے, یعنی جن پہ تو نے کی, یعنی جو لوگ پہلے گزر چکے وہ ہمارے رول ماڈلز ہیں. جو لوگ اس دنیا سے سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے گزر چکے ہیں ہم اس دنیا سے, جن پر تو نے نعمت کی. تو یہاں جو نعمت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. یہاں جو نعمت کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ ایمان کی نعمت کی بات ہو رہی ہے, یہ تقویٰ کی بات ہو رہی ہے, یہ سچائی کی بات ہو رہی ہے, اچھی جو کوالٹیز اسپرچل لیول والی. ورنہ تو نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے فزیکل بھی دی ہوئی ہیں. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ ایمان کی بات ہو رہی ہے, ایمان ریلیٹڈ, آپ کی عقیدے سے ریلیٹڈ, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے اپنی نعمت دی, جن کو تو نے بخشا, تو نے جن پہ انعام کیا, علیہم ان کے اوپر, غیر المغضوبی, غیری مینس نہیں, ان کے راستے پہ, یعنی اب اس میں راستے کا ورڈ نہیں آیا دوبارہ لیکن میننگ اس کا یہی ہے بیچ میں, المغضوبی جن پہ تو نے غضب کیا. ابھی پہلے میں پوری پڑھ لیتی ہوں پھر انشاءاللہ اس کی میننگ کی طرف آتی ہوں. مغضوبی علیہم جن پر تو نے غضب کیا, ولضالین اور نہ ہی وہ ضالین جو گمراہ ہو گئے, ضلالہ. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس راستے پہ چلا. ابھی اہدنا الصراط المستقیم ہو گیا, اور صراط المستقیم کن لوگوں کا راستہ تھا؟ جن پہ تو نے نعمت کی تھی ایمان کی, اور ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ تو نے غضب, تیرا غصہ جن پہ آیا, اور جو لوگ گمراہ ہو گئے. سو غصہ کس پہ آئے گا؟ سو فار ایگزامپل, آپ کو میں ایگزامپل دوں کہ آپ نے آپ کے دو بچوں کو, آپ نے ایک کو آپ نے کہا کہ ایک بچہ آپ کے سامنے موجود تھا, آپ نے کہا کہ میں ذرا کچھ کرنے جا رہی ہوں, تو یہ نا 5 منٹ کے بعد جو مطلب بہرحال کوئی کھانے پینے کی چیز تھی کہ اس کو ابھی ہاتھ نہ لگانا, میں بعد میں تمہیں دے دوں گا یا دے دوں گی, جو بھی آپ نے کہہ دیا. آپ کے 2 بچے ہیں جو بھی ہیں, دوسرا بچہ آیا, اب جب واپس آیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ چیز جو آپ منع کر کے گئی تھی وہ کھائی ہوئی ہے, دونوں مل کے کھا رہے. اب
آپ کو غصہ کس پہ آئے گا یا مجھے غصہ کس پہ آئے گا زیادہ؟ جس کو میں کہہ کے گئی تھی کہ یہ مت کرنا. دوسرے پہ بھی آئے گا مگر دوسرے پہ کم آئے گا, اس کو میں نے کہا نہیں تھا نا, اس کو شاید پتہ ہی نہیں تھا کہ میں منع کر کے گئی ہوں. تو مجھے غصہ آئے گا مگر دا لیول آف غصہ جو مجھے اس پہ آئے گا جس کو میں منع کر کے گئی خاص طور پہ, وہ دوسرے والے پہ نہیں آئے گا. سو مغضوب, اللہ تعالیٰ کو غصہ کس پہ آتا ہے؟ کن لوگوں پہ؟ جن کے پاس نالج ہے, جن کو پتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط, اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں. اور علماء کا کہنا ہے کہ یہ ایگزامپل جو اگر ایگزامپل دے, یہ مطلب اب نہیں ہے اس کا کہ تمام کے تمام, میں بات جو کرنے جا رہی ہوں کہ وہ سب کی بات جنرلی وہ کہتے ہیں کہ جو یہود جوز ان کے اوپر, ان میں سب کے اوپر نہیں لیکن جو لوگ مطلب ان کے پاس نالج بہت تھی, بنی اسرائیل نالج بہت تھی ان کے پاس, اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا, اللہ تعالیٰ ان پہ غصہ ہوئے. اور ضالین, ضالین کون ہے؟ جو گمراہ ہو گیا, یعنی اس کو پتہ ہی نہیں تھا, اس کے پاس انف نالج ہی نہیں تھی, they didn't know any better. اور وہ ایگزامپل اس میں لوگ دیتے ہیں کہ جو عیسائی تھے کہ ان کے عیسائیت میں وہ کہتے ہیں کہ جو عیسائی ہیں زیادہ تر اسپرچل اس پہ زیادہ, مطلب آپ دیکھو کہ ان کو جانے پہ ان کی سمجھ اور نالج ان کے وہ کم لیتے ہیں دین کی. یہ اس زمانے کی بھی بات ہے اور ابھی بھی اگر کہنے, لیکن یہ جنرلائز اب نہیں کر سکتے. ایگزامپل دینے کے لیے ہمارے جو اسکالرز انہوں نے ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ اب عیسائی جو تھے ان کے پاس نالج ہی نہیں تھی. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اور آپ نالج لینا بند کر دیں, کیونکہ نالج نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ غصے نہیں ہوں گے, وہ اور بھی بڑی غلطی ہو جائے گی کیونکہ ہم پتہ ہی نہیں کر رہے. سو دونوں میں فرق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں جیسا بھی ہمیں نہ کرنا کہ جن پہ تو نے غضب کیا, جن پہ تو غصہ ہوا, اور ان لوگوں کی طرح بھی نہ کرنا جو راستے سے بھٹک گئے. ہمیں تو بس سیدھے راستے کی طرف راستہ دکھا دے اللہ تعالیٰ, اور اس راستے پہ صرف وہ ہدایت ایسی نہیں ہے, وہ راستہ ایسا نہیں کہ بس اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچایا اور چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں آخر تک پہنچائے گا, کیونکہ ایک دفعہ ہم جب اس راستے پہ چل پڑتے ہیں, پھر چاہے تھوڑا بہت ادھر ادھر ڈیٹور لے لیں, تھوڑا بہت کبھی پھسل گئے ادھر ہو گئے, لیکن اگر نیت یہی ہے کہ مجھے سیدھے پہ چلنا ہے, ہم واپس پلٹ کے اس راستے کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں. اور اگر ہم یہ پوری اپنی اچھی نیت کے ساتھ ہم سورہ فاتحہ اپنی نماز میں پڑھ رہے ہیں, اگر کہ جو ہم نماز جو کہ ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, اگر ہم پورے دل کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہیں تو it will definitely have an effect on us. ہمیں ضرور اللہ تعالیٰ پھر اس طرح سے ہدایت ملے گی ہمیں, جب میں اور آپ اگر دل سے مانگیں گے یہ دعا کہ یا اللہ تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف. مطلب اس میں اپنی مائنڈ کو اوپن رکھ کے ہم نے یہ کام کرنا ہے. کہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے بیکاز آئی ہیو بین تھرو دیز فیلنگز ایز ویل, کہ ایک یہ بھی ہو چکا ہے کہ اچھا جی نالج حاصل ہی نہ کرو, نہیں کرو گے تو نہیں پتا ہوگا تو گناہ بھی نہیں ملے گا. اٹ از ناٹ لائک دیٹ, یہ غلط ہے بالکل. ٹھیک, پہلی چیز. دوسری یہ کہ جب معلوم ہو گیا تو کرنا پڑے گا. بات یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے دیتے ہیں نا کہ ہم نالج حاصل کریں, ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس نالج کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی بھی توفیق دینا, اور پھر اللہ تعالیٰ خود بخود وہ ہمارے لیے وقت آہستہ آہستہ ایزی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بالکل نہیں ہوتا, جیسے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پرفیکٹ ہو جاتے ہو, آپ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, آپ بہت ساری مسٹیکس کرتے ہو, آپ پھر پھسلتے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے نا, یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہ تعالیٰ تو معافی کو پسند کرتا ہے, تو معاف کرنے والا ہے, تو مجھے معاف کر دے. اور یہ عفو جو ہے یہ وہ معافی ہے جو پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے, پلین پیپر ہو جاتا ہے بالکل, اگر ہم صدق دل سے بالکل نیت سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں, اور پورے پلاننگ ہوتی ہے کہ اچھا میں دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گی. غلطی تو پھر ہو جائے گی دوبارہ, لیکن نیت میری یہ کہ میں نہیں کروں گی, تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سورہ فاتحہ انشاءاللہ تعالیٰ, امید ہے میرے لیے بھی, مجھے امید ہے اور آپ کے لیے بھی امید ہے کہ اب جب بھی ہم اس کو نماز میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تو ہم اس کو پورے سمجھ کے پڑھیں گے اور سوچ کے پڑھیں گے کہ میں بیسیکلی کہہ کیا رہی ہوں, وہ رب کون ہے اور وہ رب میرے لیے کیا کیا کرتا ہے. اور میں رب سے اگر, اور یہ یقین رکھیں کہ یہ مطلب جو ہدایت والی دعا ہے نا, یہ جب تک ہم مانگتے نہیں ہیں ہمیں ملتی نہیں ہے, لیکن دنیاوی چیزیں ہمیں مانگے بغیر ملتی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی ہے. That doesn't mean کہ ہم دعا نہیں مانگ سکتے دنیاوی چیزوں کی, بالکل مانگ سکتے ہیں, لیکن
ہدایت کی دعا نہیں مانگیں گے تو ہدایت ملے گی نہیں. بس یہ چیز دماغ میں رکھنی ہے ہم نے. ٹھیک انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اس کی ریسیٹیشن انشاءاللہ کر لیں گے. تو میرے دماغ میں یہی تھا کہ اگر سورہ فاتحہ سب بے شک باری باری سب پڑھ دیں, یہی تو میں ایسا کرتی ہوں, لوگ زیادہ ہیں, آئی ڈونٹ نو, کچھ لوگ اگر اس کو پڑھنا چاہیں تو لیٹس ڈو, اوکے میں چوز کر لیتی ہوں کچھ لوگوں کو, اور اس کے بعد یہ کہ انشاءاللہ باقیوں کی باری نیکسٹ ٹائم ضرور آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, سو انشاءاللہ جی. اوکے ارم آپ شروع کریں, سورہ فاتحہ آپ پڑھ کے مجھے سنا دیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم سوری السلام. پہلے ایک کوشچن کے لیے میں نے ہاتھ اٹھایا تھا. جی جی مجھے بولیے. صرف ہی پوچھا, آپ نے جو کہا ہے کہ مالک کا اگر الف لگے گا تو اس کی ریسیٹیشن کیا, مجھے سمجھ نہیں آئی وہ کیا وہ یہ ڈفرنس تھا ہے. کہ وہ لکھنے کی میں بات کر رہی تھی کہ آپ دیکھو گے لکھے ہوئے کہ میم لام کاف لکھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر میم کے اوپر آگے کھڑا زبر لگا ہوتا ہے. تو مجھے پہلے لگتا تھا کہ اس کو ہم میم الف اور لام کاف کر کے جس طرح اردو میں مالک لکھ سکتے ہیں, اور میں نے لکھا ایک دفعہ تو مجھے کسی نے کریکٹ کیا کہ نہیں اس طرح لکھیں گے تو آپ یہ کر رہے ہو کہ اس کو صرف مالک ہی بول سکتے ہیں, کیونکہ میم الف لام کاف کو آپ کچھ اور نہیں بول سکتے. لیکن اس کی there are 7 قراء, 7 types of recitation, تو اس میں سے مالک کی ایک ریسیٹیشن ملک بھی ہے, یعنی اس کو ملک یوم الدین بھی پڑھا جاتا ہے. لیکن ملک کا مطلب ڈفرنٹ نہیں ہو جاتا کیا, نہیں یا ان کا سیم روٹ ورڈ ہے؟ نہیں, روٹ ورڈ سیم ہی ہے. تو وہ ریسیٹیشن از اوتھینٹک ریسیٹیشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زمانے میں تھی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو الف سے نہ لکھیں آپ. صحیح, ٹھیک, جزاک اللہ. تو آپ پڑھ لو یا تو ارم, یا تو نہیں تو میں پھر کسی اور سے پوچھ لیتی ہوں انشاءاللہ. آپ دیکھ لو اگر پڑھنا ہے آپ. نہیں میں تو پڑھ سکتی ہوں, کہ کسی اور کو پڑھنا وہ پڑھ لے. پڑھیے آپ پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام کو آپ لائٹ کرو, بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. صرف اس میں جو آخر میں نا ایک تو صراط الذین میں اگین لام تھوڑا موٹا ہو گیا. لام نا بس از اے لائٹ لیٹر, تو بس اس کو پتلا ہی پڑھنا ہے. صرف ہمیں پتہ بعض دفعہ را کے ساتھ مل جاتا ہے نا, وہ سمجھ نہیں جی آتی, ایک کو موٹا کرنے میں دو موٹے ہو جاتے ہیں. نہیں تو لام صرف دیکھو موٹا جو ہے وہ صرف اور صرف لفظ الجلالہ ورڈ اللہ میں لام موٹا ہوتا ہے, باقی تو ہر جگہ لائٹ ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کو, اور جو آخر میں ضالین ہے اس میں الف اور لام کو کنیکٹ کر کے بھی 2 سیکنڈ لمبا کرنا ہے. تو ولد اور دو پارٹ کو 6 حرکات 6 سیکنڈز لمبا ضرور کرنا ہے. اوکے, ولد لین. دوبارہ کریں کیسے؟ بولو ولد ضالین. ولد ہاں ٹھیک ٹھیک. جزاک اللہ. جی مدیحہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. مدیحہ دوبارہ شروع کرو گے بیٹا, کٹ گئی تھی آواز, کٹ گئی تھی میرے پاس. دوبارہ سے اچھا دوبارہ شروع کرتی ہوں. بسم اللہ سے فیری باجی الحمدللہ سے کر لیجیے. ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا اس میں دیکھو مدیحہ, جو قاف ہے نا وہ دوسرا والا قاف بن رہا ہے. کیا سمجھ, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم. دوبارہ بولو. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم,
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اوکے اس میں اب جو غیر اس غیر غیر نہیں بولیں گے، غیر 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 المغضوبی. غیر اوکے. اوکے اور دالین میں یہ دو پارٹ آپ کو ضرور 6 سیکنڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ مد لازم کہتے ہیں اس کو، یہ والا اسٹریچ ضروری ہے. سو والا بے شک انگلیوں پہ آپ کاؤنٹ کر لو تو 6 سیکنڈ آپ کو لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے دوبارہ بولو. ٹھیک ہے ولا الضالین. اوکے ٹھیک ہے بیٹا گڈ گڈ ٹھیک وہی آ کے جی رابعہ. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ سے پڑھی آپ نے لام موٹا کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اس میں را موٹا کرو، را موٹا کرو، سرا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین گڈ. بس ولد میں نا تھوڑا سا لام جو ہے نا تھوڑا موٹا ہو گیا، ولد ہو گیا، ولد ضاد ولا الضالين. ٹھیک ہے گڈ. اوکے بس لاسٹ ہم انشاءاللہ انیلا آپ پڑھ لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. عین کو اور نکالنے کی کوشش کریں. رب العالمین. رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھو یہاں پر نا آپ کا تو تھوڑا موٹا ہو گیا. سو ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط المستقیم. صراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ولدالین میں بھی نا یہ دو اور لام کو کنیکٹ بھی کرنا ہے. ولدالین. ولا الضالین. نہیں اب لام سے کنیکٹ نہیں کرنا نا. دال دالین کیونکہ لام شدہ ہے نا. دالین اس طرح بولیں. اچھا ولا الضالین اس طرح ضالین. دو کو 6 حرکت کر کے اور پھر پارٹ جو ہے وہ 2 سیکنڈ اور کر کے پھر آپ نے این بولنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوبارہ سے بولیے گا ایک دفعہ پلیز. ولدالین. ولا الضالین اس طرح. جزاک اللہ. وہی آکی. اور اس میں یہ ہے کہ جو ہم جب یہ ولدالین پھر اس کے بعد ہم آمین بھی بولتے ہیں، اور یہ حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ جو اگر ہمارا آمین اور اوپر فرشتے بھی آمین جب سن کے بول رہے ہوتے ہیں، اگر ہمارا آمین اور ان کا آمین مل جائے، مطلب ایک ہی ٹائم پہ ہو گیا، تو اس شخص کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے. تو اس لیے ہم سب آمین بولتے ہیں کیونکہ یہ دعا ہے بیسیکلی. دس از اے دعا. صلی اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں بھی کہ ہم اس کو صحیح طرح بھی پڑھ سکیں، اس کو میننگ کے ساتھ بھی پڑھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو ایکسیپٹ کر لے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کو ہم ادھر ہی روکتے. کوئی کسی کا کوئی کوشچن کامنٹ کچھ ہو جب تک میں انشاءاللہ دوسری اسکرین کی طرف جاؤں گی. السلام علیکم. سوری میں نے ایک بات پوچھنی تھی آپ سے. جو ہم سورہ ناس پڑھتے ہیں
جی اس میں جب کل اعوذ برب الناس جب بولتے ہیں تو اس کے لیے جو الف ہے وہ آپ نے منہ پورا کھولنا ہے یا جس طرح آپ نے مجھے لام کا بتایا تھا کہ تھوڑا سا فلیٹ رکھ کے فلیٹ ہی رکھنا ناک ہے. کھولنا ہے؟ فلیٹ رکھنا ہے تو اس طرح بولیں گے قل اعوذ برب الناس، ن کر کے آواز آنی چاہیے. ناک جب ہم پورا منہ کھولتے ہیں تو وہ ہیوی اس میں وہ آ جاتی ہے ایک آواز. اوکے ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے آپ دونوں طرح سے سنتے ہو نا، تو وہ کئی دفعہ مجھے لگتا تھا میں نے آپ کا جب بھی سنا ہے نا، کیونکہ ایک دو دفعہ ہوا ہے شاید ہم لوگ کر رہے تھے یہ والی صورت نا، تو مجھے یہی یاد پڑتا تھا کہ آپ کا مطلب سننے میں ایسے لگتا ہے کہ پورا منہ نہیں کھلتا، ہاں تو پورا نہیں کھولتا. اسی سے میرے دماغ میں آ رہا تھا. بالکل بھی وہ نہیں کرنا، مطلب اس کو الف کی آواز اپنی جگہ تو رہے گی، لیکن بس یہ کہ منہ رہے گی. ہاں پورا گول نہیں ہوگا، اوکے وہ پھر ہیوی ہو جائے گا ورنہ. اوکے اینڈ سوری ون مور تھنگ، جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بھی سنتی ہوں آل ابراہیمہ، پر جب آپ سے تجوید پڑھی ہے تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ آلی کہنا چاہیے، ہے نا؟ ہاں مطلب جو کسرہ کی آواز ہے نا عربک میں، وہ ای والی آتی ہے، اے والی نہیں آتی. ہم لوگ ٹھیک یوزلی ہے اردو میں چونکہ اے کی آواز نکالتے ہیں نا، تو اس لیے ہم عربک میں بھی نکال لیتے ہیں، اس میں ای والی آواز ہونی چاہیے، اے تو نہیں. آلی ابراہیمہ صحیح ہوگا. آلی ابراہیم، یس. اوکے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ٹھیک انشاءاللہ تعالی. سو ہم اب گرامر کی طرف چلتے ہیں. آئی ہوپ کہ ابھی بھی یاد ہو، پچھلا جو کچھ کیا تھا سارا بھول نہیں گیا ہوگا. انشاءاللہ کوئک ریکیپ کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے چلیں گے. مجھے پوری امید ہے کہ تھوڑا سا کبھی کبھی کھول ہی لیا ہوگا اپنے بیچ اس کو، لیکن آئی تھنک کہ ریویو کریں گے تو فوراً دماغ میں آ جائے گا. کوئک ریویو ہوگا، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. یہ جو ہم نے، کیونکہ ہم نے جملہ اسمیہ کرنا ہے، ڈیٹیل میں کرنا ہے، تو کوئک میں وہ بس صرف سمپل جو ہم نے تھوڑا سا یہ کیا تھا اس کا میں کروں گی انشاءاللہ تعالی، اور پھر آگے چلیں گے. سو چیز کیا تھی؟ ایک تو یہ تھا کہ دو طرح کی جملہ ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. ابھی ہم جملہ اسمیہ کو ڈیٹیل میں کریں گے. جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے، یا جو ہم ابھی انشاءاللہ آگے جو ہم نے دیکھے تھے فریگمنٹس جو ہیں، جو ہم نے جیسے اضافہ کیا ہوا ہے، حرف آف نصب اور اس کا اسم ہے، جار مجرور ہے، موصوف صفہ ہے، اسم الاشارہ ہے اور اس کا مشار الیہ. یہ فریگمنٹس جو ہیں اسم والے، ان سے بھی جملہ اسمیہ شروع ہو سکتا ہے، یا ایک اسم سے بھی شروع ہو سکتا ہے. تو جو بھی جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. بس سمپل ایک تو یہ چیز دماغ میں رکھنی ہے. دوسری چیز ہمیں دماغ میں کیا رکھنی ہے کہ عربک میں از نہیں ہوتا، جس طرح انگلش میں از ہے نا کہ دس از اے بک، یہ سینٹینس ہے ہمارا. عربک میں از نہیں ہوتا، ہمیں انویزیبل ہوتا ہے، وی ہیو ٹو فائنڈ اٹ. اور اس کو فائنڈ کرنے کے لیے جو ہمیں کچھ ہم نے پوائنٹس دیکھے تھے کہ کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اس کو فائنڈ کریں. تو ایک سمپل طریقہ یہ تھا کہ جب ہم کوئی بھی، جیسے ہم کچھ عربی کے لفظ لکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ہم نے اتنے فریگمنٹس، یہ 5 تو پڑھ ہی لیے ہیں، 5-6، اگر ہمیں کسی ورڈ کا اپنے اگلے ورڈ سے کوئی کنیکشن نہیں مل رہا، کوئی اس میں وہ ہم کہتے ہیں اس کو جی چین میں بریک آ گیا، وہاں پر ہم از لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی ایگزامپل ہم انشاءاللہ آگے دوبارہ دیکھ لیں گے. تو ہم نے جو فریگمنٹس کیے ہوئے تھے، جار مجرور یعنی کہ حرف آف جر اور اس کے بعد اس کا اسم آئے گا، ان کے درمیان کچھ اور نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، جیسے بسمی، با از اے حرف آف جر جس نے اسمی کر دیا، بسمی. ابھی با کے بعد کچھ اور نہیں آ سکتا تھا اگر اس نے اسم نے حرف مطلب مجرور ہونا تھا، تو اس لیے بسمی. تو بسمی یہ جار مجرور فریگمنٹ ہے. ٹھیک، ان الذین، ان از اے حرف آف نصب، سو الذین منصوب ہو گیا، یہ بھی ایک فریگمنٹ ہم نے کیا ہے. اضافہ کیا ہے کہ مضاف مضاف الیہ سے بنتا ہے. مضاف کے لیے ہماری 2 ریکوائرمنٹس ہیں کہ اس پہ ال نہیں آ سکتا اور وہ ہیوی نہیں ہو سکتا، اور مضاف الیہ کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ مجرور ہوگا. ٹھیک، اب اگر اضافہ کوئی آیا ہوا ہے یا حرف آف نصب اور اس کا اسم آیا ہوا ہے اور اس کے بعد کوئی ایک تیسرا ورڈ آ رہا ہے، تو ناؤ یو نو دیر از اے بریک. حرف آف نصب اور اس کا اسم آ گیا، اب اس کے بعد بریک آ گیا، وہاں پر ہم از لگا دیں گے. اسی طرح اسم الاشارہ و مشار الیہ، ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ اسم الاشارہ کون سے ہیں؟ ھذا، ذالکا، تلکا، یہ تمام اسم، اولئکا، ہؤلائی، یہ اسم الاشارہ ہیں. مشار الیہ کس کو ہم کہیں گے کہ جب ال کر کے کوئی اسم آئے گا ھذا یا ذالکا کے بعد. فار ایگزامپل ھذا الکتاب، ھذا الکتاب. اب ھذا کا مطلب یہ، الکتاب دا بک.
ٹھیک ہے, یہ بک, دا کو ہٹا دیں ابھی, الکتاب, یا یہ دا بک اس کو آپ کر دیں, ٹھیک ہے. دا بک کا مطلب اب ال آ گیا تو ابھی یہ بات کمپلیٹ نہیں ہے. دا بک واٹ, مطلب دا بک کیا, آگے بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہوئی. لیکن اگر عربک میں یہ کہہ دوں ھذا کتابن, ھذا کتابن, یہ کتاب ہے, اب یہاں یہ اسم الاشارہ اور مشار الیہ نہیں رہ گیا, اب یہ فریگمنٹ نہیں رہ گیا, یہ کمپلیٹ سینٹنس بن گیا. فریگمنٹ فارم کے لیے ال لگا ہوا ضروری ہے, مشار الیہ تب بنے گا وہ, اور اگر ال نہیں ہے تو اب وہ مشار الیہ نہیں ہے, اب یہ پورا سینٹنس ہے. تو ھذا کے بعد از لگ جائے گا, ھذا کتابن, دس از اے بک. اور حرف عطف کس کو کہتے ہیں, واو جو لگتا ہے اینڈ. تو اینڈ جو ہے وہ بیسیکلی آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ایک اس کو ہم نے یہ فریگمنٹ نہیں ہے حرف عطف. حرف عطف کو یہاں پر بتانے کا مطلب یہ تھا کہ اینڈ کر کے بھی بہت ساری چیزیں آپس میں جڑتی ہیں. جو یہاں پر انہوں نے آیت دی ہوئی ہے یا وہ آگے ہے, چلو اسی میں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. المال والبنون, ٹھیک ہے, المال والبنون, مال اور اولاد, ویلتھ اینڈ چلڈرن. اب البنون والبنون جو ہے اور زینتو جو ہے, ان کے درمیان ہمیں کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا. البنونا جو ہے وہ مضاف نہیں ہو سکتا, اس پہ ال لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ مطلب یہ موصوف بھی نہیں ہو سکتا, یہ اسم الاشارہ بھی نہیں ہے, یہ حرف آف جر بھی نہیں ہے, یہ حرف آف نصب بھی نہیں ہے, ٹھیک. تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ اس کا اور زینتو کا کوئی لنک نہیں ہے. بیچ میں آ گیا بریک, یہاں پر آ جائے گا از یا آر یا وٹ ایور, جو بھی از یا آر یہ آپس میں ریلیٹڈ ہی ہے نا. سو المال والبنون, wealth and children, are zinatu and adornment, al-hayati lowest, ad-dunya life, so of the lowest life, sorry, dunya is lowest. So dunya جو یہ word ہے نا, اس کا مطلب بہت ادنا, یہ نچلی بہت ہی ایک آپ کہہ لو کہ نچلے لیول کی چیز کو کہتے ہیں. تو ویسے اس کو آپ دنیا ہم آف دس ورلڈ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن یہاں پر انہوں نے ایگزیکٹ ٹرانسلیشن کر دی تو لوئسٹ. بیسیکلی میں کیا بتا رہی تھی کہ یہاں پر جب دو اسم کا, دو ورڈز کا آپس میں آپ کوئی کنیکشن پروف نہیں کر سکتے, وہاں پر بریک آ گیا چین میں, اور وہاں پر آپ نے از لگا دیا. اچھا, اب یہ تھرڈ والا ایگزامپل دیکھیں, بعدکم من بعدن. بعدکم کیا ہے, مضاف مضاف الیہ. جب بھی کوئی اسم کسی پروناؤن کے ساتھ مل کے آتا ہے وہ مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے, وہ اضافہ ہوتا ہے. سو بعدو از مضاف, کم از دا مضاف الیہ. اب من آ گیا, بعدکم کے بعد, بعدکم اور من کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے, there is no connection. So بعدکم کے بعد از آ جائے گا, ٹھیک ہے, من بعدن. Some of you are from some others. آر آ گیا, یہ میں اس تو کہتی ہوں نا, لیکن یہ آر بھی آ سکتا ہے. میں اس جنرلی بات کر رہی ہوں, لیکن اس کی کوئی بھی فارم آ سکتی ہے. از اور آر دونوں میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے, جو بھی اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ٹھیک. اچھا, اب اس میں یہ جو انہوں نے دیا ہوا ہے کہ جو, اب یہ بات تو ہم نے بتا دی میں نے آپ کو کہ جی بریک آئے گا چین میں تو آپ نے وہاں پر از لگا دینا. اب بریک پہچاننے کے انہوں نے چیزیں دی ہوئی تھی فریکوینٹلی جو ہوتا ہے. جس طرح ایک یہ تھا کہ جب بھی آپ کوئی انڈیپینڈنٹ پروناؤن دیکھو گے, انڈیپینڈنٹ کون سی ہے, ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتنا, انا نحنو, یہ انڈیپینڈنٹ پروناؤنز ہیں, مرفوع پروناؤنز. یہ جب آپ دیکھو گے تو یوزلی there is a break in the chain, اور is اس کے بعد آ جائے گا. سو انتم قوم مسرفون, انتم یو آل آر, کیونکہ انتم اور قوم کے درمیان کوئی لنک نہیں ہے, کوئی کنیکشن نہیں ہے, یعنی وہ جڑے ہوئے نہیں ہیں. سو انتم کے بعد آر آ گیا, یو آل آر an extravagant nation, ٹھیک. تو آفٹر انڈیپینڈنٹ پروناؤنس, یہ تمام ایگزامپل اس کے ہیں, میں ساروں سے نہیں گزروں گی, میں صرف اکا دکا بیچ میں دیکھ رہی ہوں. انا خیرم منہ, انا از an independent pronoun, I am, ٹھیک ہے, I am خیر منہ, better than him. am is another form of is, یعنی کہ یہ بھی اسی طرح کی اسی ریفرنس میں آتا ہے جس طرح is آتا ہے. سو انا خیر منہ. سو ایک تو بریک ان دا چین ہوگا جب پراپر ناؤن, سوری پروناؤن آ گئی انڈیپینڈنٹ والی. اچھا, پھر اب ایک اور بریک آئے گا یوزلی آفٹر پوائنٹرز. اسم الاشارہ, اسم الاشارہ کون سے ہیں, اولائکا, ھذا, تلکا, ذالکا, ہاؤلائی, یہ تمام پوائنٹرز ہیں. یوزلی ان کے بعد بریک آ جائے گا, ٹھیک. سو اولائکا, دوز,
پھر ہم نے ڈال دیا آر, کیونکہ پلورل کی بات ہو رہی, آر اصحاب النار, فرینڈس آف فائر اور پیپل آف دا فائر. ٹھیک ہے, دونوں چیزیں کہہ سکتے ہیں. اولائکا اصحاب النار, اولائکا از اے پوائنٹر ورڈ. اب اس میں وہی چیز میں بتا رہی ہوں, اوپر ایگزامپل آپ کو نظر آ رہی ہے جو میں نے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے. ھذا الکتاب از اسم الاشارہ اینڈ مشار الیہ. ھذا کتاب از اے سینٹینس. So ھذا الکتاب is a fragment, ھذا کتاب is a sentence. تو یہاں پر وہ یہی چیز بتا رہے ہیں کہ اگر اسم الاشارہ کے بعد کوئی وداؤٹ ال کے کوئی ورڈ آیا ہوا ہے, اسم آیا ہوا ہے, تو وہاں پر بریک ان دا چین آ گئی ہے, وہاں پر آپ is, are, am یہ لگا سکتے ہیں. Sorry, Faria, can you repeat that point again? کون سا والا, یہ اسم الاشارہ مشار الیہ والا؟ یہ ھذا کتاب حاصل. ہاں, یہ جو ہاذا پہلا والا جو ہے یہ اوپر والا ھذا الکتاب, بیکاز آف دس ال یہ اس وقت مشار الیہ ہے. دس از ھذا الکتاب از ناٹ اے سینٹینس. اس کا مطلب ہے دس بک. اب دس بک کے بعد یو ہیو ٹو سے سم تھنگ مور. لیکن ھذا کتاب جو وداؤٹ ال ہے یہ اب پورا سینٹینس ہے. دس از اے بک. ھذا کتاب, اب یہ فریگمنٹ نہیں ہے, یہ اوپر والا فریگمنٹ ہے, یہ والا فریگمنٹ نہیں ہے. دس از اے کمپلیٹ سینٹینس. ھذا من عند اللہ, ھذا اگین بریک ان دا چین آگے is من from عند اللہ, from اللہ. So یہ اللہ کی طرف سے ہے. This is from اللہ. اچھا, تو پہلا ہم نے پڑھا تھا پروناؤن, انڈیپینڈنٹ پروناؤن کے بعد بریک ان دا چین آتا ہے. پھر ہم نے پڑھا اسم الاشارہ کے بعد آتا ہے. ٹھیک, اب یہ تو میں آلریڈی بتا چکی ڈرل, ہم نے یہ والی بھی کی تھی. ابھی دیکھو کہ یہ ھذہ الانہار, یہ فریگمنٹ کیوں ہے؟ بیکاز الانہار ہے. تلک القری, اگین فریگمنٹ کیوں ہے؟ القری ہے یہ. اولئک وقود النار, اب یہاں اولئک کے بعد جو اسم تھا یہ ال کے ساتھ نہیں ہے. we will say this is a sentence, it's not a fragment. ہؤلاء قوم, اگین القوم نہیں ہے, یہ فریگمنٹ نہیں ہے, یہ سینٹینس ہے. ذالک من انباء الغیب, ذالک اور من میں کوئی کنیکشن نہیں ہے, ال کا بھی کوئی چکر نہیں ہے, تو this is a sentence. ھذا حرام, again there's a break in the chain, so this is haram, this is a sentence. پھر تیسرا جو usually is کی placement آتی کہاں آتی ہے؟ حرف of nasab along with its ism is followed by an is. حرف of nasab اور اس کا اسم جو ہے اس کے بعد usually is آتا ہے, یا آر آتا ہے, یا am آتا ہے, whatever. ٹھیک ہے, اس کا بھی example دیکھ لیتے ہیں. انہا, انہا is indeed, بے شک, یہ حرف of nasab ہے. ہا is an attached pronoun جس کا مطلب it یا she ہو سکتا ہے. انہا, certainly it. اب انہا اور بقراتن کے اندر کوئی کنیکشن نہیں ہے, تو ہم اس کے یہاں پر کہیں گے break in the chain ہے, یہاں پر is لکھ دیں گے. Certainly it is a yellow cow. Baqara is cow, safra'u yellow. It certainly it is a yellow cow. Innaha baqaratu safra'u. Inna Allah, بے شک اللہ. اب اللہ اور مع کے درمیان کوئی, the word Allah and مع have nothing in common, یہاں break in the chain. ان اللہ, بے شک اللہ, مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک, remember that the is comes after the ism of the harf of nasab. It does not come between the harf of nasab and the ism. ہاں, یہ دماغ میں رکھنا ہے, اننا اور اللہ کے درمیان کوئی بریک نہیں, they are joined together. is آئے گا جب اسم بھی, حرف آف نصب بھی آ گیا اور اس کا اسم بھی آ گیا, is اس کے بعد آئے گا. ٹھیک, چوتھا طریقہ کیا ہے؟ between a proper and a common word. کہ ایک proper word لکھا ہوا نظر آیا آپ کو, مطلب ال کے ساتھ ہے یا نام کے ساتھ ہے, اور یعنی نام ہے کسی کا, اور اس کے بعد ایک دم common word آ گیا, تو usually there will be a break in the chain. example انہوں نے کیا دی ہوئی, یداہو مبسوطتانی, یداہو, یدا اگر اکیلا ہم دیکھتے تو یہ تو ایک کامن ورڈ ہوتا, لیکن ہو از این اٹیچ پروناؤن, اور پروناؤن ہمیشہ پراپر ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے یداہو پورا ورڈ جو ہے یہ پراپر ہے. یداہو از پراپر. مبسوطتانی یہ نارمل کیجول, یہ نکرا, یعنی دس از کامن ورڈ, اس میں کوئی نشانی اس چیز کی نہیں ہے پراپر ہونے کی, تو یہاں پر اب بریک آ جائے گی. یداہو, his hands, مبسوطتانی are extended. یداہو کے بعد بریک آ گئی, اور مبسوطتانی are
extended, extension की ये मबसूततान, ये extended. Wallahu, Allah, the word Allah, lafzul jalala is proper. Wasi'un, ये तनवीन हमें बता रही है कि ये एक नकीरा वर्ड है यानी कॉमन वर्ड है, तो अब इनके दरमियान ब्रेक आ गया, यहाँ पर इज आ जाएगा. Wallahu, and Allah is wasi'un, all encompassing, alimun, all knowing. ठीक, ये भी जो उन्होंने लिखा हुआ है ग्रीन में मैंने हाईलाइट भी किया, इसको भी दिमाग में रखना है. Note that this is a list of common breaks in the chain for your reference. Not all breaks fit into one of these 4 categories. ठीक है, तो इससे हट के भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन commonly, normally आपको पहचानने में जो थोड़ा सा easy हो जाएगा कि अगर आप ये चीजें दिमाग में रख लें. ठीक है, इंशाल्लाह ताला. इसकी भी हमने ये किया था, हमने वस्समावाती मुतव्वियातु, यानी वस्समावातु, ये अल की वजह से ये प्रॉपर है, मुतव्वियातुन is common, so there's a break here. Ana, I am is proper, independent pronoun. इसके बाद ब्रेक आता है तो अना यूसुफ, I am यूसुफ. हादा इस्मुल इशारा है, बलागुन लिन्नासी, बिकॉज यहाँ अल नहीं लगा हुआ तो ये मुशारुन इलै नहीं है. दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस. दिस इज हुमा, अगेन प्रोनाउन आ गई इंडिपेंडेंट, यहाँ ब्रेक आ गया. बोथ ऑफ देम वर इन द केव. इन्नका इस हर्फ ऑफ नसब और उसका इस्म, उसके बाद यहाँ पर ब्रेक आ गया. इन्नका के बाद इज आ गया. इंडीड यू आर गोइंग टू डाई और मय्यतुन या डेड. वा एंड इन्नहुम, अगेन फिर वही चीज पूरी रिपीट हो गई. तो जहां पर हर्फ ऑफ नसब और उसका इस्म आ जाएगा उसके बाद ब्रेक आ जाएगी चेन में और आप इज लगा देंगे. हिया अगेन प्रोनाउन, ब्रेक आ गई. इज बैदाउल लिन्नाज़िरीन, इट इज बैदा इज लाइक चमकता हुआ, लिन्नाज़िरीन देखने वालों के लिए. ये जो हजरत मूसा के जो हाथ की उसकी बात हो रही है यहाँ पर, या ये जो वो काओ जो बकरा था उसकी बात हो रही है. वल्लाहु आलम. बहरहाल ये चमकने से है रिलेटेड, जो ये बैदा इस चमकना, ये सफेद से भी रिलेटेड है. सफेद भी अबियद कहते हैं सफेद को, ये उससे भी मिलता जुलता है. ठीक, अच्छा कोई क्वेश्चन क्विक पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे चल रहे हैं इंशाल्लाह. ओके, नो क्वेश्चन. खामोशी भी कभी कभी बहुत अच्छी होती है. आई होप कि ये क्विक वाला रिकैप जो है कुछ हेल्पफुल जरूर रहा होगा याद दिलाने में. आई जस्ट होप. जी याद आया, बहुत बहुत हेल्पफुल है. याद आया. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, अब हम चलेंगे कि जो एराब, यानी एराब मींस कि जो लेबल, एराब यानी जुमला इस्मिया के जो पार्ट्स हैं उनको हम लेबल किस तरह करते हैं, या एक जुमला इस्मिया को के डिफरेंट तरीके से उसको देखा किस तरह जा सकता है. ठीक है, सो इसमें 2 तरह की लेबलिंग उन्होंने यहाँ पर इसको बोला, इसको मैंने बड़ा कहा हुआ भी है. 2 तरह की लेबलिंग, एक तो है सेंटेंस लेवल लेबल, यानी कि एक जुमले के जो पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जुमला इस्मिया के पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसको उन्होंने कहा जी मैक्रो एराब. और फिर फ्रेगमेंट लेवल, यानी कि वो पूरा जो, अब हम आगे जिस तरह देखेंगे कि बाज दफा जुमला इस्मिया के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम जब ओवरऑल उनको हम लेबल कर रहे होते हैं तो वो हम बड़ा बड़ा लेबल कर देते हैं. फॉर एग्जांपल इस तरह आप समझ लें कि जो उन्होंने इसमें भी लिखा हुआ है कि जो सेंटेंस लेवल लेबल होता है वो इस तरह होगा कि जी जुमला इस्मिया के ये पार्ट्स हैं, वो डिफरेंट बकेट्स हैं. आपने इस वर्ड को इस बकेट में डालना है, इस वर्ड को इस बकेट में डालना है, इस वर्ड को इस बकेट में डालना है. जो माइक्रो लेवल एराब है वो ये होगा कि जी उस बकेट के अंदर क्या हो रहा है. ठीक है, तो जो बकेट्स हैं वो सेंटेंस लेवल आपका लेबल आ रहा है कि बड़ा बड़ा लेबल ऊपर से, और जब उसके अंदर हम झांक के देख रहे हैं कि जी उस बकेट के अंदर क्या हो रहा है, वो आपका फ्रेगमेंट लेवल लेबल हो रहा है, यानी कि वो माइक्रो. हम दोनों तरह के देखेंगे. पहले आज कम से कम आज की क्लास में तो हम सिर्फ ये जो डील करेंगे थोड़ा सा ये पहले वाले को, नंबर 1 को, कि सेंटेंस लेवल लेबल कौन कौन से होते हैं. ये पहले बिल्कुल क्लास के शुरू में जब हमने पहली दफा ग्रामर शुरू की थी तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आई थिंक कि भूल भी गया होगा. दोबारा हम इसको उसी तरह करेंगे जैसे हमने कभी नहीं किया. सो सेंटेंस लेवल अब क्या होता है, एक जुमला इसमें, इसको साथ साथ मैं चाह रही हूँ हाईलाइट भी कर दूं, एक सेकेंड. सो जुमला इस्मिया जो है इसके 3 पार्ट्स होते हैं. ठीक, इसका पहला पार्ट जो होता है जिससे जुमला शुरू होता है,
جو اردو کا ہمارا ورڈ بھی ہے نا ابتدا, اردو میں ہم کہتے ہیں نا ابتدا, تو اسی سے ورڈ ہے یہ مبتدا. مبتدا کیا ہے؟ جو جملہ بیسیکلی شروع اس سے ہوتا ہے. دس از دا پارٹ بفور از, جو ہم از ڈھونڈ رہے تھے نا, جیسے ہاذا کتابن, ہاذا دس, پھر ہم نے رکھ دیا تھا از اے بک. یہ از سے پہلے جو ہے نا ہاذا, یہ مبتدا کہلائے گا جس سے سینٹینس شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یوزلی شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اٹ از میڈ اپ آف اے سنگل اسم. یہ ایک اسم بھی ہو سکتا ہے, جیسا میں نے آپ کو اگزامپل دی, ہاذا ایک اسم ہے, یا یہ اسم پلس اسم کوئی فریگمنٹ بھی ہو سکتا ہے, جیسے یہ اضافہ سے بھی شروع ہو سکتا ہے, اسم پلس اسم, یا یہ حرف آف نصب اور اس کے اسم سے بھی شروع ہو سکتا ہے, جیسے میں نے اگزامپل دی تھی ان الذین, آپ نے اکثر آیت پڑھی ہوگی ان الذین, ان از حرف آف نصب اور الذین از منصوب, تو اس سے بھی شروع ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے, تو یہ بھی مبتدا ہو سکتا ہے. مبتدا بس اسم ہونا ضروری ہے, یا یہ والا فریگمنٹ ہونا ضروری ہے فار اٹ ٹو بی کالڈ اے جملہ اسمیہ. جیسا میں نے بتایا نا کہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے, وہ تو پھر فعل سے شروع ہوگا, لیکن جو چیز فعل سے شروع نہیں ہو رہی وہ جملہ اسمیہ ہے, اور مبتدا از دا پارٹ بفور دا از. اس سے پہلے سو میں نے کہا جی دس از مائی کار, اس سے پہلے کیا آیا دس, تو دس از مبتدا. آئی ہیو اے کیٹ, اب اس میں از لانا ہے مجھے, بہرحال آئی جو ہے اس میں ہیو آپ, بہرحال آئی جو ہے دس ول بی دا مبتدا جس سے اسٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کامن ٹائپ کے. اچھا, اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے کیا ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی مرفوع بائی ڈیفالٹ, یعنی کہ اگر ایک ریگولر اسم آیا ہوا ہے تو وہ آپ کو رفع کی حالت میں ملے گا, لیکن آف کورس اگر کوئی حرف آف نصب اور اس کا اسم آیا ہوا ہے تو وہ آپ کو رفع نہیں ملے گا, یا اگر کوئی اضافہ آیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کو رفع نہیں مل سکتا. اس طرح سے جو جس طرح رفع ہم پہچانتے ہیں کہ دمہ کے ساتھ ہے, یا اونا ہے, یا ان ہے, ہو سکتا ہے نہ ملے. لیکن اگر ایک ریگولر اسم آیا ہوا ہے, جی انیلا آپ نے ابھی کیا بولا, پلیز ریپیٹ کیجیے گا, کہ جو بھی کوئی سینٹینس فعل سے شروع ہوگا وہ اسم نہیں ہے کیا؟ نہیں, میں نے کہا تھا کہ جو جملہ فعل سے شروع ہوگا وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے, جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. ہم ابھی صرف جملہ اسمیہ پہ فوکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جی. اس کا جو پہلا پارٹ ہے جس اسم سے وہ شروع ہوتا ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے. جنرلی بائی ڈیفالٹ اس کو مرفوع ہونا ہے, یعنی رفع کی حالت میں ہونا ہے. لیکن اگر جیسے وہ یہ کوئی بھی جو ابھی ہم نے اوپر فریگمنٹس پڑھے ہیں, اگر کامن بریکس جو ہم نے پڑھی ہیں وہ ان سے بھی شروع ہو سکتا ہے, تو اس وقت وہ مطلب یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ رفع ہوگا, لیکن یوزلی رفع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو یہ پہلا پارٹ ہے, یہ ہو گیا مبتدا. دوسرا پارٹ ہوتا ہے خبر, یعنی خبر از دا انفارمیشن جو ہمیں اس کے بعد آتی ہے. تو خبر جو ہے از دا پارٹ آفٹر از. اس کو میں کر لوں تھوڑا سا اس میں. اچھا, یہ بھی جس طرح اوپر لکھا ہے یہ اسم بھی ہو سکتی, سنگل اسم, یہ اسم پلس اسم بھی ہو سکتی, یعنی کہ اضافہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی بائی ڈیفالٹ مرفوع ہوتی ہے, یعنی خبر کو بھی رفع ہونا ہوتا ہے. there can be a reason why it is not رفع, وہ انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے. لیکن جو دماغ میں رکھنا ہے وہ یہ کہ اوریجنلی خبر بھی رفع ہوتی ہے, مبتدا بھی رفع ہوتا ہے, یہ دماغ میں رکھنا ہے. مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں under normal circumstances. there can be a reason when they are not مرفوع, وہ انشاءاللہ جب آئے گا پھر ہم اس وقت دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو دو پارٹ کیا پڑھ لیا ابھی تک, مبتدا, اور اس کی ایگزامپلز ابھی آنے والی ہیں آگے. ابھی صرف میں چاہ رہی ہوں کہ یہ ڈیفینیشن آپ کے دماغ میں رہے کہ تین پارٹس کون سے ہیں. مبتدا جس سے کہ جملہ شروع ہوتا ہے, اس سے پہلے والا پارٹ. خبر جو ہے جو اس کی ڈیٹیل ہے کہ جی مطلب وہ کیا بتا رہا ہے ہمیں, یا اس سے کنیکٹڈ جو اس کے بعد والا حصہ ہے. پھر المتعلق بالخبر, متعلق بالخبر کیا ہوتی ہے, دا متعلق بالخبر از دا پارٹ آفٹر از, یہ بھی آفٹر از ہی آتا ہے. یہ یوزلی جار مجرور ہوگا, یا پھر جو ہم نے پڑھا تھا نا اسپیشل مضاف, اور جو ایک وہ میں نے آپ کو ایک ٹیبل دیا تھا کہ جس میں اسپیشل مضاف آف ٹائم اینڈ پلیس تھے, جو مکان, ظرف مکان اور جو ٹائم اور مکان, یعنی کہ جس میں آپ آتے نا کہ یعنی امامہ, خلفہ, بینا, یہ تمام جو ہیں قبلی, یہ تمام جو ہیں یہ اسپیشل مضاف ہیں. سو جو متعلق بالخبر ہے, جو فردر ڈیٹیل آف دا خبر ہے,
وہ کن دو فارمز میں آ سکتی ہے, یا تو جار مجرور کی فارم میں آئے گی یا مضاف مضاف الیہ جو کہ اسپیشل مضاف والا ہوگا, یعنی وہ جو ٹیبل آپ نے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو 3 پارٹس, اب یہ 3 بکٹس ہیں. جو جملہ اسمیہ ہے it is made up of 3 buckets, main 3 buckets. پہلی بکٹ کون سی ہے؟ مبتدا کی. دوسری بکٹ کون سی ہے؟ خبر کی. تیسری بکٹ ہے متعلق بالخبر. متعلق بالخبر, اس کو ایم بی کے بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا ورڈ نہیں بولا جا رہا تو وہ ایم بی کے بول دیں. اینی ویز اٹ ڈزنٹ میٹر. تو اس کو میں یہاں پر ویسے لکھتی ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بھی رہے اور میرے پاس بھی یہ چیز ہے. تو اس کو ہم ایم اور اس کو ہم کے اور یہ ایم بی کے, متعلق بالخبر. ٹھیک ہے, سو یہ جو ہے یہ 3 پارٹس. اب اس میں جب بھی ہم کوئی ایک وہ دیکھیں گے جملہ اسمیہ, ورڈز جو ہوں گے اس کے اندر ان تینوں میں سے کسی ایک بکٹ کے اندر جائیں گے. ابھی ہم یہ اوور آل والی بریکنگ دیکھ رہے ہیں جو آپ کہہ لیں کہ لیبلنگ ہے اعراب اوور آل. تو یہ 3 بکٹس ہو سکتی ہیں صرف جو جملہ اسمیہ کے اندر ہے. اب اس کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ ہم لیٹر آن دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک, اچھا مجھے بتائیں کوئی کوشچن اس ڈیفینیشن یا ان ایگزامپل جو میں بھی مطلب جو میں بول رہی ہوں اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے تو پلیز آسک. یہ ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیں پلیز, یہ 3rd والا پارٹ. اوکے, المتعلق بالخبر, یہ اس میں اور اس میں خبر میں یہ کیا فرق ہے؟ لیکن مین فرق تو یہ ہے کہ خبر جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہوگی اور متعلق بالخبر جو ہے یا تو جار مجرور ہوگا یا یہ اسپیشل مضاف ہوگا, مضاف والا فریگمنٹ جو ہے, یعنی یہ مرفوع نہیں ہوگا. پہلی چیز تو یہ ہے رفع نہیں ہوگا یہ. ٹھیک ہے, اور یہ بیسیکلی یا ایگزیکٹلی بس یہی ایک ڈفرینشیشن ہے, لیکن انشاءاللہ پریکٹس سے آپ کو ویسی سمجھ آ جائے گی. ایک چیز دماغ میں رکھیے کہ جملہ اسمیہ کے یہ 3 پارٹس تو ہیں, لیکن ادر دین, اس کو میں تھوڑا دوسرا کوئی کلر کر دوں, ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاؤں تاکہ ادر دین مبتدا, تو یہ مبتدا کو میں ریڈ کرتی ہوں. ادر دین مبتدا باقی ضروری نہیں ہے کہ یہ تینوں پارٹس ہوں گے اس جملہ اسمیہ میں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ مبتدا کے بغیر جملہ اسمیہ نہیں ہو سکتا, تو مبتدا تو ضرور ہوگا, مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدا کے ساتھ صرف متعلق بالخبر آ گئی اور خبر نہیں ہے, مبتدا کے ساتھ صرف خبر آئی متعلق بالخبر نہیں ہے. دس کین ہیپن ٹو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تینوں ہوں. سو مبتدا کا ہونا ضروری ہے اور ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتا ہے یا دونوں ہو سکتے ہیں, ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے, بس یہ ہاں جی جی بہت اچھا سمجھ آ گیا جی, تھینک یو, جزاک اللہ جی. وہی ہے. ٹھیک ہے, اوکے, لیٹس کیپ گوئنگ. اچھا, every جملہ اسمیہ must have a part before is and a part after is. This means that it must have a mubtada and either a khabar or a muta'alliq bil khabar. یہ جو میں نے ابھی بات بولی ہے, ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. It may have both. ٹھیک ہے, یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں. In this case the is goes at the first break in the chain. یہ تو ہم نے پہلے بھی کیا تھا کہ جب ہم نے is کو کہ ہم نے جیسے بہت سارے ورڈ آپس میں کنیکٹڈ ہیں تو جی is کدھر جائے گا, تو جو پہلی بریک آئے گی نا چین میں is آپ نے وہاں لگا دینا ہے. آگے بھی بریکس آ سکتی ہیں, ڈزنٹ میٹر. is کہاں آئے گا کہ the first break in the chain. ٹھیک ہے, فرسٹ بریک ان دا چین جو آئے گا وہاں پر is لگے گا. اور یہ چیز انہوں نے یہاں پر بھی ریپیٹ کر دی ہے, یو کین ناٹ ہیو اے جملہ اسمیہ وداؤٹ اے مبتدا. آپ خبر کے بغیر آپ کا ہو سکتا ہے جملہ اسمیہ, متعلق بالخبر کے بغیر ہو سکتا ہے, مبتدا کے بغیر جملہ اسمیہ نہیں ہو سکتا. there has to be a مبتدا. اوکے, تو ریکیپ کریں کوئکلی. مبتدا مرفوع ہوتا ہے. مبتدا جو ہے ادھر ایک اسم ہو سکتا ہے, اسم پلس اسم ہو سکتا ہے, یا ان پلس اسم ہو سکتا ہے. خبر جو ہے وہ بھی مرفوع ہوتی ہے اور وہ از کے بعد آئے گی. متعلق بالخبر جو ہے وہ یا تو جار مجرور ہوگا یا اسپیشل مضاف اور اس کا مضاف الیہ ہوگا. اور یہ بھی مبتدا کے بعد, مطلب یہ اس کی پوزیشن تو خیر ابھی چھوڑ دیں, پوزیشن کی ہم بات ہی نہیں کر رہے. یہ 3 بکٹس ہیں. تو مبتدا کے بغیر جملہ نہیں ہو سکتا, لیکن ان دونوں کے بغیر جملہ ہو سکتا ہے. مطلب ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر ہوگا تو جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اب ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ان indeed, بے شک, certainly, صلاتک, تمہاری نماز, your prayer, سکنن,
سکون ہے یا ریلیف ہے, لہم ان کے لیے. ٹھیک, اب اس میں انا جو تھا حرف آف نصب ہے, تو اس کا اسم کون سے؟ صلاتا کا. صلاتا از منصوب, انا کا اسم صلاتا, اور صلاتا جو ہے وہ کا سے جوائنڈ ہے, تو صلاتا کا پورا ایک ہی بن گیا. یہ چیز دماغ میں رکھیے گا. یہاں پر ہم نے اگر کہنا ہے کہ جی مبتدا, تو ہم صرف انا صلاتا کا کو مبتدا نہیں کہیں گے. کاف جو ہے کا, یہ صلاتا کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو یہ پورا کا پورا مبتدا ہوگا. جب بھی جو چیز جوائن ہوئی ہے وہ ایک ہی بکٹ میں جائے گی. آپ اپنی مرضی سے چین کو توڑ نہیں سکتے. جو لفظ, جو اسم, جس طرح سے بھی اگر وہ آپس میں کنیکٹڈ ہے, they have to go in the same bucket. So inna salata کا جو ہے یہ ہماری مبتدا والی بکٹ میں چلا گیا. inna salata کا مبتدا والی بکٹ میں چلا گیا. اب صلاتا کا اور سکن ان کے درمیان کوئی کنیکشن نہیں ہے, so there is going to be an is here. Indeed your prayer is. اب سکنن دوسرا رفع آیا ہمارے پاس, یعنی پہلے تو ہم نے مبتدا تم نے فائنڈ کر لیا, اب اس کے بعد ایک ہمارے پاس رفع آ گیا. ہمیں پتا ہے کہ خبر جو ہے وہ رفع ہوتی ہے, مرفوع ہوتی ہے, تو سکنن جو ہے اب یہ خبر والی بکٹ میں جائے گا. سکنن از دا خبر. یہ کون سی بکٹ میں گیا؟ خبر کی بکٹ میں گیا. اب اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں لہم از جار مجرور, لام از حرف آف جر, ہوم از اٹیچ پروناؤن جو کہ نصب یا جر دونوں ہو سکتی ہے, مگر بیکاز آف لام یہ اس وقت مجرور ہے. سو جار مجرور ہم نے کہا تھا کہ یہ متعلق بالخبر ہوگا. جار مجرور یا اسپیشل مضاف اور مضاف الیہ, تو یہ خبر ہوگا. اس کو لیٹس لیبل اٹ ہیئر. اس میں تھوڑا سا اس کو لکھ بھی دوں تاکہ, تو ہم نے یہ لکھا ان صلاتا کا جو ہے کیا ہے, یہ ہمارا مبتدا ہے. سکنن جو ہے یہ ہماری خبر ہو گئی, اور جو لہم ہے یہ ہمارا ایم بی کے ہو گیا. اوکے نیکسٹ. وہوا, وا تو خیر حرف عطف ہے, یہ تو الگ بات ہی ہے. اور ہوا از اے پراپر, اٹس انڈیپینڈنٹ پروناؤن. اس کا اور اس کے بعد یہ خیرو کا کوئی کنیکشن نہیں ہے, سو دیر از اے بریک ہیئر. وہوا اینڈ ہی از, سو یہ ہمارا ہوا جو ہے کیا ہو گیا؟ مبتدا ہو گیا. اب اس کے بعد خیر الحاکمین, خیر الحاکمین is the best of judges. خیرو, خیرو از رفع, پہلا رفع آ گیا تو ہم نے کہا کہ جی یہ خبر ہے. اب خیرو جو ہے لائٹ ہے, there is no الف لام, اور الحاکمینہ جو ہے وہ مجرور ہے, تو خیرو is connected to الحاکمینہ. اب ہم اس کو توڑ نہیں سکتے, تو یہ پورا کا پورا خبر کی بکٹ میں جائے گا. اس پورے کو آپ کہیں گے خبر ہے یہ, سوری یا خبر ہے یہ, ٹھیک ہے. there is no MBK, there is no متعلق بالخبر. اب اس مضاف مضاف الیہ کو دیکھ کے آپ نے اس کو ایم بی کے نہیں کہہ دینا, کیونکہ ہم نے ایم بی کے صرف اس والے اضافہ کو کہہ سکتے ہیں جو اسپیشل مضاف کے ساتھ بنا ہو. خیرو از ناٹ اے اسپیشل مضاف, خیرو از جنرلی ایک ریگولر اسم ہے, لیکن چونکہ خیرو از کنیکٹڈ ٹو الحاکمین وی کین ناٹ بریک دیم اپارٹ. یہ پورا کا پورا خبر میں جائے گا. وہ پھر ہم جب نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے کہ جی یہ بکٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے, پھر ہم اس میں دیکھیں گے ڈیٹیل میں کہ جی یہ آپس میں کیا کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر آپس میں یہ ریلیٹڈ ہے, they are connected together, they go in the same bucket. So hua is mubtada and khairul hakimin is the khabar, and he is the best of judges. Sentence complete. Inna, ye harf of nasab. Abana, aba is mansoob. Inna abana, so abana is the ism of inna. یہ مبتدا ہو گیا, مگر ابا جو ہے نا سے کنیکٹڈ ہے, یہ مضاف مضاف الیہ ہے, ہم ان کو بریک نہیں کر سکتے, تو یہ پورا کا پورا جو ہے مبتدا والی بکٹ میں جائے گا. انا ابانا, the whole thing will go in the مبتدا بکٹ. اب ہم نے اگلا کیا دیکھا, لفی لام, یہ دوسرا والا لام ہے, یہ اس کو ایمفسس والا لام کہتے ہیں. فی از اے حرف آف جر, فی از اے حرف آف جر, جس کی وجہ سے دلالن مجرور ہو گیا. دلالن مبینن جو ہے یہ بیسیکلی کنیکٹڈ ہے دلال سے. ابھی یہ موصوف صفہ یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے, ان کو آپ بریک نہیں کر سکتے, اس لیے یہ پورا کا پورا ایم بی کے ہے, پورا کا پورا متعلق بالخبر ہے. اس میں ہمارے پاس کوئی خبر نہیں ہے. ٹھیک. انا ابانا مبتدا, کیونکہ انا اور اس کا اسم,
اور اس کا اسم جو ہے وہ اس ناؤن سے کنیکٹڈ ہے تو all of it goes into مبتدا. فی دلالن is حرف of jar and مجرور اسم, یہ MBK ہوتا ہے, مگر دلالن is also connected to مبین, تو یہ پورا کا پورا MBK ہو جائے گا متعلق بالخبر. اب اس کے اندر there is no خبر. تو انہوں نے ڈفرینٹ طریقے کے آپ کو سینٹینس بتا دیا. سب سے پہلا والا جو سینٹینس تھا اس میں سب کچھ ہے, مبتدا بھی ہے, خبر بھی ہے, متعلق بالخبر بھی ہے. سیکنڈ والے میں مبتدا ہے اور خبر ہے. تھرڈ والے میں مبتدا اور متعلق بالخبر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تینوں چیزیں. کوئی کوشچن سو فار؟ نہیں ہے کوئی خبر, نہیں ہے کوئی کوشچن؟ اوکے گڈ. سی کہ انہوں نے آگے ایگزامپل دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں. اوکے, اس کو انہوں نے دوبارہ اس طرح دے دیا. یہ بھی چارٹ آپ کے سامنے ہے. جملہ اسمیہ 3 پارٹس ہیں اس کے, مبتدا, خبر, متعلق بالخبر. مبتدا جو ہے یہ سنگل اسم بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایک نام بھی ہو سکتا ہے یا کوئی ایک چیز. یہ اسم پلس اسم فریگمنٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اسم حرف آف نصب اور اس کا اسم بھی ہو سکتا ہے. انا, انا کا انا, لیکن لعل, یہ وہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. خبر سنگل اسم یا پھر اسم پلس اسم. اس میں انہوں نے دیکھیں حرف آف نصب اور اس کا اسم نہیں لکھا ہوا, تو دیٹ مینس وہ صرف مبتدا ہو سکتا ہے, خبر نہیں ہو سکتی. حرف آف نصب اور اس کا اسم جو ہے وہ خبر نہیں ہو سکتی. مبتدا اور خبر دونوں جو ہیں یہ آپ کے لیے یوزلی رفع ہوتے ہیں یوزلی, کیونکہ یہاں پر تھرڈ پارٹ میں اسم حرف آف نصب اور اس کے اسم میں یہ ظاہری بات ہے پھر رفع نہیں ہوگا, یہ نصب ہوگا. متعلق بالخبر جو ہے یا تو جار مجرور ہوگا یا اسپیشل مضاف فریگمنٹ ہوگا. اسپیشل مضاف میں آپ کے پاس بینہ ہے, امامہ ہے, خلفہ ہے, فوقہ ہے, قبلو ہے, قبلہ ہے. تو یہ تمام جو ڈفرینٹ وہ چارٹ میں تھے نا اس ٹیبل میں, وہ اسپیشل مضاف ہیں جو ٹائم کو یا جگہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ٹھیک. اب انہوں نے یہ ایگزامپل دی ہوئی اور اس میں وہ بریک اپ کریں گے فریگمنٹ کا. یہ جنرلی ہم دیکھ کے اس کو بھی انشاءاللہ چلتے ہیں. انشاءاللہ آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی آپ کو زیادہ کنفیوژن ہوگی. بکیٹ کا ذکر میں آلریڈی کر چکی ہوں, وہی والی ایگزامپل انہوں نے اب دوبارہ لی ہے. ان صلاتک سکن لہم. اوکے, یہ جو مبتدا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, ان از دا حرف آف نصب, صلاتا اس کا منصوب اسم ہے, تو یہ پہلا پارٹ ہو گیا. صلاتک, صلاتا از مضاف, کا از مضاف الیہ, تو یہ اضافہ ہو گیا. یعنی ود ان دا مبتدا ایک فریگمنٹ, دو پارٹس بن رہے ہیں. کیا؟ ایک تو ان صلاتا اور پھر ایک صلاتا کا. بیسیکلی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں, یہ اب آپ کا مائکرو لیول کا کہ جی بکٹ کے اندر کیا ہے. مبتدا اگر ہے تو اس کے اندر کیا, مطلب وہ صرف ایک اسم والا ہے یا حرف اور اسم والا ہے یا سنگل ہے, کیا ہے وہ. تو اب یہ ڈیٹیل آ گئی. اچھا, اب آپ نے دیکھا خبر سکنن. خبر جو ہے سنگل ایک اسم ہے, تو اس لیے انہوں نے ایک لکھ دیا, there is no fragment within the خبر. سکنن is only سکنن, یعنی ایک ہی ورڈ ہے, there is no fragment. لہم متعلق بالخبر جو تھی, within the متعلق بالخبر there is one fragment. کون سا فریگمنٹ ہے؟ جار مجرور والا. تو اس کو انہوں نے لکھ دیا لہم, لام از حرف آف جر, ہم از مجرور, تو جار مجرور. یہ سمپل اسم نہیں ہے, there is جار مجرور, کیونکہ متعلق بالخبر جو ہے وہ یوزلی ہوتی ہی جار مجرور یا اسپیشل مضاف اور اس کا اسم ہے. ٹھیک. اب انہوں نے وہی ایگزامپل کو جو میں آپ کو اوپر بتا چکی ہوں آلریڈی, اسی کو نیچے لکھا, اس لیے میں اسی کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ بکٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے. بگر بکٹ از مبتدا, خبر اینڈ متعلق بالخبر, اینڈ دین ناؤ ود ان دا بکٹ کیا ہو رہا ہے. انا ابانا, اس میں اگین انا ابا حرف آف نصب اور اس کا اسم, ابانا از اضافہ. ایک سیکنڈ ذرا پانی. لفی دلال مبین متعلق بالخبر. So لفی دلال is جار مجرور, فی is حرف of jar, دلال is مجرور. پھر دلال مبین is موصوف صفہ, دلال is موصوف, مبین is صفہ. So یہ ان کا اپنا ایک فریگمنٹ ہے. So within the bucket of متعلق بالخبر there are two fragments.
ٹھیک, اب کوئکلی انشاءاللہ یہ ہمارا لاسٹ وہ کر رہے ہیں ہم اپنا. آپ ہینڈ ریز اگر کر لیں تو یہ میں آپ سے ڈرل کے جو کوشچنز ہیں یہ انشاءاللہ یہ میں پوچھ لیتی ہوں اور کوئکلی پھر ہم اس کے بعد کلاس کو اینڈ کر لیں گے انشاءاللہ. اوکے جی ارم. So هذا بلاغ للناس. So underline the mubtada once, the khabar twice, and the muta'alliq bil khabar 3 times. Let me open the pen. Okay. ہاں جی ارم. So اس میں مبتدا بتائیے, متعلق بالخبر اور خبر. جی هذا is مبتدا. Okay. And after that is. So balaghu is khabar because rafa. And is after is. And lin nasi, lam is harf of jar and nasi is majroor. So this is jar majroor segment. This is mutallaq bil khabar. Jazakallah khair. ٹھیک, تو haza is mubtada, balaghun is khabar, lin nasi is muta'alliq bil khabar. Good. جی رابعہ, inni ma'akum. انی تو ہو گیا نا, کیسے کہتے ہیں, مبتدا. Good. ٹھیک ہے, مع از خبر, کم مطلق فی الخبر. اوکے, معکم آپ اس کو بریک نہیں کر سکتے نا, یہ تو جڑا ہوا ہے آپس میں, تو آپ اس کو دو بکٹس میں نہیں ڈال سکتے, یہ ایک ہی بکٹ میں جائے گا. کس میں جائے گا؟ تو یہ اس میں آئے گا, کیسے کہتے ہیں, موصوف سے بات تو نہیں ہے, یہ جار میں ضرور نہیں. اس میں یہ دیکھیں ما جو ہے نا یہ اسپیشل مضاف ہے اور کم اس مضاف الیہ, تو یہ کس بکٹ میں جائے گا؟ اسپیشل مضاف کس میں جاتا ہوتا ہے؟ خبر میں جاتا ہے یا متعلق بالخبر میں جاتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ خبر میں جائے گا. اوکے اچھا, اب یاد رکھیے گا, اب آپ نہیں بھولو گے, مجھے پتا ہے. خبر ہیز ٹو بی رفع. یہ جو اسپیشل مضاف اور مضاف الیہ ہے یہ ہمیشہ متعلق بالخبر میں جائے گا. ٹھیک ہے, تو انی. اچھا, اب ودن انی آپ دیکھو کہ یہ فریگمنٹ, اس کی جو اگر ہم بالکل ڈیپتھ میں جائیں, سو یہ انا تھا اس کے اندر حرف آف نصب, ٹھیک ہے نا, اور پھر نی, تو بریک اپ اس کا بیسیکلی ان نی, سو حرف آف نصب اور ساتھ میں پروناؤن ہے یہ. ٹھیک ہے, تو یہ پورا کا پورا مبتدا ہے. اس طرح اس کو بھی ہم متعلق بالخبر, یہ بریک نہیں ہو سکتا. ٹھیک, اوکے جی سعدیہ. انہ لقول رسول کریم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انہو جو ہے یہ مبتدا ہے. گڈ. اور لقولو جو ہے یہ خبر ہے, اور رسول کریم جو ہے متعلق بالخبر ہے. لقول رسول کریم. اچھا جی, رسول کریم جو ہے آپ کی. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے کہ جو متعلق بالخبر ہے اس میں اس کی ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اس میں کیا کیا ہونا چاہیے؟ متعلق بالخبر میں جو ابھی تک مجھے یاد ہے صرف وہ جار مجرور یاد ہے کہ وہ جار مجرور میں ہوتی ہے, اس لیے میں نے بولا. آپ مجھے بتاؤ یہاں پر آپ کو حرف آف جر کوئی نظر آ رہا ہے؟ نہیں, حرف یہ صفہ موصوف. ٹھیک ہے, موصوف صفہ ہے. اچھا, آپ یہ دیکھو کہ قولو اور رسولن کے درمیان آپ کو کوئی لنک نظر آ رہا ہے؟ لنک آئی تھنک یہ تینوں ایک ہی ورڈ ہے. کیا لنک ہے؟ You have to tell me what it is. So قولو اور رسولن کے درمیان کیا لنک ہے؟ رسول نے کہا, یہ نہیں, ترجمے کو چھوڑ دیں. Let's say کہ you don't know what it means. آپ ورڈز کو سمجھ نہیں آیا. اور اسلام کو بھی اگر آپ بھول جائیں اسلام کو. قولو رسولن. نہیں, مجھے نہیں ہے, میرے ذہن میں چل رہا ہے. کیونکہ آپ میرے خیال میں بہت زیادہ گہرائی میں جا رہے ہو. یہ I know کہ you know this. So قولو is light, no alif lam. رسولن is مجرور. یہ کیا بنتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. ایگزیکٹلی, ٹھیک, کیونکہ مجھے پتا ہے this is putting you off کہ یہ تنوین ہے, تو مضاف الیہ ہونا ضروری نہیں ہے نا, اس کا صرف مجرور ہونا ضروری ہے. مضاف کے لیے لائٹ بھی ہونا ضروری ہے اور الف لام بھی نہ, تو یہ الف لام نہیں ہے, this is another لام, لیکن الف لام نہیں ہے. سو لقول رسول is مضاف مضاف الیہ, اور پھر رسول کریم is موصوف صفہ. So all these three of them are connected. تو یہ سارے کے سارے الگ نہیں ہوتے, یہ خبر والی بکٹ میں جائیں گے.
کیونکہ قولو اس خبر اور قولو رسولن سے جڑا ہوا ہے اور رسولن کریمن سے جڑا ہوا ہے، تو لقولو رسولن کریم سارا کا سارا خبر میں جائے گا. پورا یہ خبر سمجھ میں آئی جائے گا. بات؟ ٹھیک ہے، ٹھیک. اب آگے. گڈ گڈ. ٹھیک ہے. اور کون بتائے گا جناب؟ اوکے ہمارا آپ بتائیں گی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ہیا بیضاء للناظرین. اچھا ہیا جو ہے وہ مبتدا ہے. اوکے اٹس اے پراپر اٹس اے پروناؤن. ٹھیک ہے مبتدا ہے اور از آ گیا یہاں پر. اوکے جی. اور بیضاء للناظرین seems connected کہ نہیں؟ کیا کنیکشن ہے ان کے درمیان مجھے بتائیے. اچھا آپ اس میں بیضاء is رفع. رفع. right? بیضاء اگر رفع ہے is تو رفع then it's خبر. خبر. گڈ جاب. سو بیضاء از رفع تو یہ خبر ہو گیا. اب للناظرین یہ کیا ہے؟ یہ پھر متعلق بالخبر ہوگا. And why is it? یہ نہیں پتا because it's not connected, it's separate, it's not جار مجرور, it's not جار مجرور. دیکھیں نا لام is a harf of jar اور پھر ناظرینہ is مجرور. سو جار مجرور ہے یہ اور یہ رائٹ you're right it's متعلق بالخبر. اس کا بیضاء کوئی کنیکٹڈ نہیں ہے. کنیکشن بیضاء سے نہیں کنیکٹڈ اور لی ٹھیک ہے. لی is the حرف of jar. ناظرین حرف of jar and then ناظرین is مجرور جار مجرور. okay so that's مبتدا مبتدا خبر and متعلق بالخبر. متعلق بالخبر. ٹھیک جی گڈ. thank you. جی فریدہ باجی آپ بتائیں گی. انکا میتون و انہم میتون. میں ٹرائی کرتی ہوں. انشاءاللہ. انکا یہ ہو گیا مبتدا. گڈ. یہ ہے ان اور کا. جی بالکل ٹھیک. میتون اور میتون رفع ہے تو خبر. یہ خبر ہو گئی. اب یہ بیچ میں و آیا ہے. و تو اینڈ ہو گیا نا. یہ تو حرف دیٹ مینس کہ سم تھنگ نیو اسٹارٹس ہیئر. ہاں اب یہ ایک اور پھر اسٹارٹ ہوگا انہم. پھر یہ مبتدا اور میتون is again خبر. Let me just erase this. جی سو انہم اگین یہ دوسرا مبتدا ہو گیا. ان میتون اونا ہمیں پتا ہے کہ یہ رفع ہوتا ہے. رفع ہے تو پھر یہ خبر. یہ دو سینٹینسز جو ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں واو کے ذریعے. ٹھیک. اور ایک کوئی اور چاہیے جو خود اگر خود ہی آپ اپنے آپ کو والنٹیئر کر دیں تو اچھی بات ہے. And then we will end the class inshallah. کوشش کرتی ہوں. اوکے انیلا گڈ. ہما فی الغاری. ہما فی الغاری. ہما مبتدا. ہما از مبتدا کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے. ہمیں پتا ہے کہ یہ از اس کے بعد آئے گا. اس سے پہلے والا مبتدا ہو گیا. گڈ. فی الغاری. فی الغاری یہ ہما مبتدا فی الغاری کیا مطلب ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے تو یہ متعلق بالخبر. اوکے گڈ. فی کیا ہے؟ مطلب آپ کو کس چیز نے بتایا کہ متعلق بالخبر ہے؟ فی بیکاز اس میں کوئی بریک نہیں لگ رہا مجھے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے. فی الغاری تو کنیکٹڈ ہی ہیں. دیکھیں فی جو ہے نا حرف آف جر ہے اور الغاری مجرور ہے. تو جار مجرور جو ہے وہ ہمیشہ متعلق بالخبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے اس لیے یہ متعلق بالخبر ہے. یہ ایک ہی بکٹ میں جائیں گے. ہما ایک بکٹ میں ہے. فی الغاری ایک بکٹ میں ہے. ٹھیک ہے. حرف آف جر اور اس کے ساتھ مجرور اسم یہ ہمیشہ متعلق بالخبر ہوں گے. ٹھیک ہے. اوکے جزاک اللہ خیرن. اور متعلق بالخبر اگر اردو بھی آتی ہے اس کو سب کو تو وہ ہم سمجھ لیں متعلق بالخبر یعنی کہ ہمیں خبر کے متعلق مزید بتاتا ہے. بیسیکلی دیٹس واٹ اٹ از. ٹھیک ہے. متعلق بالخبر از فردر ڈیٹیل آف خبر.
ٹھیک انشاءاللہ ہم یہاں تک اس کو اینڈ کرتے ہیں. ایک سوال ہے, ضرور. یہ 5 ایک سوال ہے, یہ 5th والا جو ہے 2 سینٹنسز ہیں. جی جی ٹھیک ہے, واو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہ. اوکے سو انشاءاللہ یہی اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین.